العلی العظیم معزز صحافی حضرات، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری دعوت پہ آج یہاں تشریف لے آئے۔ آج کی اس میٹ دا پریس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے میر سرفراز بگٹی کی قیادت میں جو ہیلتھ ریفارمز کا ایک ایکسٹینسو ایجنڈا شروع کیا، تو اس وقت سے لے کر کے اب تک ہماری مختلف سیشنز ہوئی ہیں، جس میں پہلا ہمارا انٹریکشن ان کیمرہ جو ایک ہم نے اگست ہاؤس میں ایک بریفنگ دی۔ اس وقت ہم نے اوورآل جو ہیلتھ کی صورتحال تھی اور پھر اس کے بعد جو ہمارا ریفارم ایجنڈا ہے اس پہ تفصیلاً ہم نے بات کی، اور بہت سے چینلز نے اس کو لائیو کور بھی کیا۔ اس وقت ہم نے موجودہ صورتحال جو تھی ہیلتھ کی، چونکہ ہم نے اس وقت آج سے 8 مہینے پہلے جب میں نے چارج سنبھالا ایز اے وزیر صحت، اب اس کے بعد ہمارے مختلف سیشنز ہوئے ڈی ایچ اوز کے ساتھ، ایم ایس ایس کے ساتھ، لیڈرشپ کانفرنس ہوئی، پھر ہم نے تمام جتنے بھی ہیلتھ میں پارٹنر آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک ایکسٹینسو سیشن ہوا۔ آج کے اس سیشن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آج ہم آپ کو ہیلتھ میں جو ریفارمز موجودہ حکومت کر رہی ہے، جو ریفارم ایجنڈا ہے، اس میں چونکہ عمل درآمد ہو چکا ہے، اور پچھلے 8 مہینے میں ہم نے ہیلتھ پہ جو کام کیا ہے اس کے بارے میں آج پریس کانفرنس سے زیادہ ہمارا جو طریقہ کار ہوگا وہ سیکرٹری ہیلتھ بریف کریں گے آپ کو۔ تھوڑی سی ڈیٹیل بریفنگ ہوگی، آپ کو سننا ہوگا، کیونکہ آپ ہی اوپینین بناتے ہو، آپ ہی جو ہے پورے بلوچستان کو بتاتے ہو، چاہے وہ جس بھی حوالے سے ہو۔ تو ہم نے یہ لازمی سمجھا کہ آپ جتنے بھی صحافی حضرات ہیں ان سب کو ہم ہیلتھ کے بارے میں ڈیٹیل میں بتائیں کہ ویئر ہیلتھ ایگزسٹ بیفور، اور ہم کیا چاہ رہے ہیں، طریقہ کار کیا ہے، ایشوز کیا ہیں، اور ہیلتھ بلوچستان میں کیسے ٹھیک ہوگا۔ اس کے بعد پھر کوسچن آنسر کا ایک سیشن ہوگا جس میں آپ جو ہے سوال پوچھیں گے ہیلتھ کے حوالے سے، اور ہم جو ہے ہماری ٹیم جو ہیلتھ کی ٹیم ہے وہ اس کا جواب دے گی۔ اوور ٹو سیکرٹری ہیلتھ۔ شکریہ سر۔ جو ہم پریزنٹیشن دینا چاہ رہے ہیں آپ تمام معزز صحافی حضرات کو، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ ہیلتھ کے اندر ایشوز کیا ہیں، یہ گورنمنٹ ان ایشوز کو کیسے پرسیو کر رہی ہے، اور اس کے اوپر اس کا لائحہ عمل کیا ہے کہ آگے ہم نے کس طرف جانا ہے اور اب تک کے اقدامات کیا ہیں۔ تو ہم یہ پریزنٹیشن ایک سوال سے شروع کر رہے ہیں۔ وہ سوال پہ آنے سے پہلے مجھے ایک چھوٹی سی تمہید باندھنی ہے اس سوال کے لیے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ سوال کیا ہے اور یہ سوال ہمیں کیا کہتا ہے ہیلتھ سیکٹر کے بارے میں، اور یہاں سے اگر ہم اس سوال پہ متفق ہوتے ہیں تو جانا کہاں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں اور اس کے انڈیکیٹرز کی بات کرتے ہیں تو سچویشن آپ کو پتہ ہے بہت پیتھیٹک ہے۔ وہ اگر پاورٹی انڈیکیٹرز ہوں، وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈائسز ہوں، یا کوئی اور سوشو اکنامک انڈیکیٹرز ہوں، اس میں بلوچستان کی صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ اچھی صورتحال نہیں ہے اور چیلنجز کا سامنا ہے۔ اور جب ہم اسپیسیفکلی ہیلتھ پہ آتے ہیں تو ہیلتھ پہ ہمیں مزید صورتحال خراب ملتی ہے۔ وہ اگر مورٹیلٹی ریشوز ہوں، ماؤں اور بچوں کی اموات کا سلسلہ ہو، یا نیوٹریشن کے ایشوز ہوں، یا بیماریوں کے کمیونیکیبل نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کے ایشوز ہوں، یا کوئی اور فگرز ہوں جس میں ہیپاٹائٹس بی، سی اور باقی چیزیں آتی ہیں، تو یہ بھی قابل رشک صورتحال نہیں ہے جس کو فوری توجہ چاہیے اور یہ دیکھنا پڑے گا۔ اچھا، دوسری صورتحال جس کو ہم پی ایچ سی کوریج کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہیلتھ کوریج بلوچستان میں ہے کتنی۔ یہ آپ کے علم میں ہو کہ اگر پوری پرائمری ہیلتھ کوریج اگر ہم یہ کہیں کہ آئیڈیلی کام بھی کر رہا ہے تو وہ مشکل سے 20% جیوگرافیکل کوریج ہے اس کا، اور اگر ہم آبادی کے تناسب سے بات کریں تو وہ 50% سے زیادہ نہیں ہے۔ تو 80% علاقے میں بلوچستان کی ہیلتھ کوریج سرے سے ہے ہی نہیں۔ اب اس کو کیسے ایڈریس کرنا پڑے گا؟ اگر آپ بی ایچ یوز بنانے پہ آتے ہیں تو وہ 35-40 ارب تو صرف بی ایچ یو بنانے پہ لگ جائیں گے، 20-30 ارب اس کا سالانہ خرچہ آئے گا، تو اس کو ایڈریس کیسے کیا جائے؟ تیسری بات
وہ فنکشنالٹیز کی ہے. یعنی اگر بی ایچ یو کی بات کریں یا سی ٹیز کی بات کریں وہ آپٹیمل لیول پہ تو ہے ہی نہیں, انڈر یوٹیلائزڈ ہے. ایک ڈسپینسر صاحب بیٹھتے ہیں اور وہ کچھ میڈیسن آتی ہے ان کے پاس, وہ بانٹ دیتے ہیں. اچھا اگر ہم ٹرشری کیئر ہاسپٹل کی بھی بات کر لیں, سول ہاسپٹل ہو یا بولان میڈیکل کمپلیکس ہاسپٹل ہو, وہ بھی انڈر یوٹیلائزڈ ہے. یہ سینٹر آف ایکسلنس کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے تھے. اس میں مائنر سے مائنر یہ اپینڈیکٹومیز ہو رہی ہیں یا ٹرانسلائٹس کے آپریشنز ہو رہے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ ادروائز ڈی ایچ کیو یا آر ایچ سی لیول پہ ہونی چاہیے تھی, تو یہ بھی انڈر یوٹیلائزڈ ہیں, آپٹیمل لیول پہ ہیں نہیں. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں ہیومن ریسورس پہ آتے ہیں, پہلے تو ہیومن ریسورس کی سخت یا اشد ضرورت ہے. ڈاکٹروں کی ریشو اگر ہم دیکھیں تو 1000 پہ ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے, بلوچستان میں 3000 پہ بھی ایک ڈاکٹر نہیں ہے, تو آپ کو thousands آف ڈاکٹرز ریکوائرڈ ہیں. جب ہم نرسز کا دیکھتے ہیں تو 10,000 نرسز ہمیں 2030 تک ریکوائرڈ ہیں, اور مشکل سے ہم 2000 یا 2500 نرسز پروڈیوس کریں گے, 7-8 ہزار نرسز کا گیپ ہوگا. اچھا اگر جو ہیومن ریسورس ہمارے پاس ہے بھی اس موقع پہ, وہ پتہ نہیں کس طرح اپوائنٹ ہو گئے ہیں سسٹم میں, ان کی اسکل ہے ہی نہیں, کیپیسٹی ہے ہی نہیں. وہ الائڈ فیکلٹیز میں کام تو کرتے ہیں, اس کو کام نہیں آتا. آئی سی جی ٹیکنیشین ہے, آئی سی جی مشین کا نہیں پتہ, ریڈیولوجی ٹیکنیشین ہے, ریڈیولوجی کا نہیں پتہ. تو یہ بھی ہمیں ایک چیلنج درپیش ہے کہ جو آپ کا اویلیبل ایچ آر ہے وہ کام بھی نہیں آتا اس کو, اور سسٹم ان کو کام سیکھنے پہ مجبور بھی نہیں کر رہا. یہ ہمارا سیریس ایشو بنتا ہے. اس کے بعد میڈیسن آج کل آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا میں, اس پہ کافی باتیں ہیں تو ہم بتاتے ہیں ہم میڈیسن کا ایشو کیسے ڈیل کر رہے ہیں. میڈیسن کا ایک ایشو تو یہ ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے میڈیسن ہے کم, کوٹا کی بات کی جائے یا بجٹ کی بات کی جائے, لیکن اس سے زیادہ ایشو جو ہے وہ اس کی سپلائی چین کا ہے, اس کی ڈسبرسمنٹ کا ہے, ٹریکنگ اینڈ ٹریسنگ کا ہے کہ مریض کو مل رہا ہے نہیں مل رہا, کہاں مل رہا ہے, کتنا مل رہا ہے, کیوں نہیں مل رہا, چیلنجز کیا ہیں. یہ ایک اپنے آپ میں ایشوز ہیں. اور آخری جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لکھا ہے کہ جی پریشر گروپس. ہیلتھ کا ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب آپ ریفارم پہ جائیں, جب آپ کوئی چیزوں میں بہتری لانے کی طرف جائیں یا سسٹم کو امپروو کرنے کی طرف جائیں, ریزسٹنس آتی ہے. یہاں 15-16 آرگنائزیشنز ہیں جو ایسوسیشنز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم, کوئی کہتا ہے میں اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, وہ کہتا ہے وہ 4 بندے ہیں میں اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, وہ کہتا ہے فلاں انسٹیٹیوٹ میں 6 بندے ہیں میں اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. جتے کے جتے بنے ہوئے ہیں. اب آپ ریفارمز کرنے پہ آئیں تو وہ اگلے دن ہڑتالیں بھی کرتے ہیں اور ایسے ہتھ کنڈے بھی یوز کرتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ شاید آپ کے علم میں ہے, تو ان پریشرز گروپ کو بھی نمٹنا ہے. تو یہ اوور آل صورتحال ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ پچھلے گورنمنٹوں نے کوشش نہیں کی, تھوڑی بہت کوششیں ہر گورنمنٹ میں ہوتی رہی ہیں, لیکن اس کا کوئی پائیدار حل نہیں نکل رہا. ہیلتھ کسی سمت نہیں لگ رہا, کسی طرف ہم جا نہیں رہے. اس کے بعد ان ساری تمہید کے بعد بڑا کوشچن یہ بنتا ہے کہ کیا ہماری گورنمنٹ بھی اسی طرح نکل جائے گی اور یہ کہے گی کہ ہم نے تو یہ کیا, ہم نے تو یہ کیا, ہم نے تو یہ کیا, اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وہی رہ جائے گا. اس کوشچن کا کوئی جواب ہے بھی کہ نہیں ہے, کسی کے پاس ہے؟ ہم تو اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. اچھا ہماری دانست میں اس کا جواب کیا ہے؟ ہماری دانست میں اس کے 2 پہلو بنتے ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ سمٹمز پہ کام نہ کیا جائے, سنڈروم پہ کام کیا جائے. جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر چھوٹے موٹے ایشوز آ رہے ہیں اس کو نہ دیکھیں وہ ایشوز کا کاز کیا ہے, کس وجہ سے آ رہے ہیں, سیدھا اس کو پکڑنا ہے. اگر کاز کو آپ ایڈریس کرتے ہیں تو سمٹمز بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ سنڈروم کو دیکھیں, سمٹم کو نہ دیکھیں. جب آپ سنڈروم پہ جائیں گے تو ڈپارٹمنٹ کے اندر لا محالہ آپ کو اسٹرکچرل چینجز کرنی پڑیں گی, جو کہ ہم کر رہے ہیں. ہم بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح کر رہے ہیں, اور اس کا ایک نیچرل ریزسٹنس آنا بالکل الٹیمیٹ تھا کہ جی یہ آئے گا. ایک بات. دوسری بات ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو سنکرونائزیشن ہے پولیٹیکو ایڈمنسٹریٹو, اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایک مسئلے کو جس طرح پرسیو کرتا ہے کہ اس کا یہ حل ہوگا, کیونکہ چیزیں بیلنس نہیں ہیں تو بیلنس اپروچ سے ٹھیک نہیں ہوگی. ان بیلنسڈ ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو ان بیلنسڈ اپروچ لینا پڑے گا. اچھا جب ہم ان بیلنسڈ اپروچ لیتے ہیں تو رولز, ریگولیشن, ایکٹس, پالیسیز یہ ہمارے آڑے آتی ہیں. سی ایم صاحب نے جب پوچھا کہ جی اس کا پھر حل کیا ہوگا تو ہم نے کہا کہ جی منسٹر ہیلتھ کو آپ منسٹری فائنانس بھی دے دیں, پی این ڈی بھی دے دیں, ایس این جی ڈی بھی دے دیں. 4 منسٹری کے یہ منسٹر ہوں گے تو جب ایک معاملہ وہاں سے چل پڑے گا باقی ڈپارٹمنٹس اس کو ریزسٹ ہی نہیں کریں گے. ہم جب ایک مسئلے کا حل نکال کے لے جاتے ہیں فائنانس تو اس کی پالیسی کچھ اور ہے.
SNJD की पॉलिसी कुछ और है, PND की कुछ और है। तो इसका हल ये होगा, CM साहब को हमने कहा कि पॉलिटिकल स्टीवर्डशिप आपको लेनी पड़ेगी। जब CM साहब एक एक इशू को पर्सनली देख रहे होंगे, बाकी डिपार्टमेंट्स भी उसके साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज करेंगे, फिर शायद चीज़ें चल पड़ेंगी। और ये फ़िलहाल CM साहब उस स्टीवर्डशिप की तरफ हैं, कर रहे हैं, और मिनिस्टर साहब एक एक चीज़ पे हम या मैं खुद हम उनको ब्रीफ करते हैं जो भी चेंजेस ला रहे होते हैं और उसके जो इफ़ेक्ट्स बनते हैं। अब अगर हम इस पे एग्री हो गए, लेट्स सपोज कि जी हाँ यही सूरत हाल है और हमें इसका हल निकालना पड़ेगा, नेक्स्ट करें, तो यहाँ से जाना कहाँ है? चलें, अगर ये हमने एग्री कर लिया है तो हमारे पास जब हम अक्टूबर 24 में आते हैं और ये सारी सिचुएशन असेस करते हैं, तो यहाँ से जाना कहाँ है? उस सिलसिले में अब कुछ गुजारिशात हैं जिसमें आपकी तवज्जो मुझे 20-25 मिनट चाहिए होगी, फिर आपको सूरत हाल समझ आएगी, फिर जो आपके साथ सवाल जवाब का जो सेशन होगा वो मज़ेदार भी होगा और शायद आपसे हमें अच्छी इनपुट भी मिल सकेगी। पहली चीज़ ये तो उसका पूरा एरिया है जिसको हमने एड्रेस करना है। अब वन बाय वन इस पे जाते हैं। पहला ये है कि क्विक फिक्सेस, जिसको लो हैंगिंग फ्रूट भी हम कहते हैं, कि वो कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी अंदर बहुत ज़्यादा कास्ट इन्वॉल्व नहीं थी, ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी जो हमें क्विकली करनी थी, एड्रेस करना था। जब हमने चार्ज लिया हमें 2-3 इश्यूज सामने एकदम से नज़र आए। एक तो मेडिसिन का इशू था, मेडिसिन थी नहीं, स्टोर इवन MSD के पास भी नहीं थी, वेंडर्स आ नहीं रहे थे कि जी 2022-23 की लाइबिलिटीज़ हैं, 23-24 की लाइबिलिटीज़ हैं, अगले साल का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हो नहीं रहा। एक तो उसको इशू करना था, रिजॉल्व करना था, मेडिसिन देनी थी। दूसरा जो हमें सरदस्त आ रहा था वो पोलियो का था। पोलियो उस वक्त 27 केसेस पोलियो के हो चुके थे अक्टूबर तक, और पोलियो को भी हमें एड्रेस करना था क्योंकि नेशनल लेवल पे इसका ज़्यादा बहुत हमें प्रेशर आ रहा था, और भी कुछ इश्यूज थे। तो उस हिसाब से हमने चीज़ें प्रायोरिटाइज़ की और वन बाय वन हम उस पर चलते गए। पहली चीज़ हमने ये देखी कि उसको एड्रेस करने के लिए HR की ज़रूरत है, और पता चलता है कि जी 13,000 पोस्टें आपकी खाली पड़ी हैं। और क्यों खाली पड़ी हुई हैं, मीडिया पे भी चीज़ हाईलाइट हो रही थी। तो जब हमने उसको समझा, एक इशू तो हमें ये नज़र आया कि कुछ पोस्टें तो ऐसी प्रमोशन की होती हैं उसका आप कुछ कर नहीं सकते, बाकी को हम पब्लिक सर्विस कमीशन से अगर फिल कराते हैं या कमेटियों से कराते हैं उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो हमने क्या किया, एकदम से पावर्स डिवॉल्व किए। हमने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटीज़ को 1 से 15 के पावर सारे दे दिए कि जी आपके डिस्ट्रिक्ट में 1 से 15 की पोस्टें फिल करें, कमेटी बना दी। और जो 17 की पोस्टें थी जिसमें मेडिकल ऑफिसर, लेडी मेडिकल ऑफिसर, नर्सेज, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रजिस्ट्रार, ये सारे शामिल थे, तो उसको हमने भी डिविजनल कमेटीज़ को उसकी पावर्स दे दी कि जी ये पावर्स हम आपको डेलीगेट कर रहे हैं और इसकी अपॉइंटमेंट करें इसके अंदर। उससे ये हुआ कि इस छोटे से कलील अरसे में हम कामयाब हो गए कि 625 डॉक्टर्स एंड नर्सेज हम कॉन्ट्रैक्ट पे ले चुके हैं। कोई 1637 पैरामेडिक 1 to 15 डिस्ट्रिक्ट्स में हम ले चुके हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। अच्छा, इसी तरह पोलियो के अंदर हमें चैलेंज आया कि जी हड़ताल कर दी पैरामेडिक ने, तो हमने कहा ठीक है आप हड़ताल कर रहे हैं तो हम आपको पोलियो से फारिग कर देते हैं, आप अपने काम करें जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में है। तो हमने वॉलंटियर्स की एक पैरेलल फौज खड़ी कर दी। 8,000 बंदा हमने मार्केट से उठाया, 1 महीने के अंदर उसको ट्रेन किया और पोलियो उनसे कराना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट भी हम बताते हैं कि इस स्ट्रेटजी से हुआ क्या। तो हमने कोई 10,000 प्लस बंदा इस 6 महीने में या 7 महीने में कंट्रेक्चुअल अपॉइंट कर दिया, जिससे हमें HR का इशू काफ़ी हद तक एड्रेस करने में मदद मिली। दूसरा, आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स की प्रमोशन का बहुत सीरियस इशू आ रहा था, बड़ा सीरियस इशू आ रहा था डॉक्टर्स की प्रमोशन का, जो कि इनका दरीना मसला भी था और जेन्युइन भी था। 10 से 12 साल से इनके प्रमोशंस वाकई फंसे हुए थे एडमिनिस्ट्रेटिव हिकअप्स की वजह से। उसको हमने स्पेशली एड्रेस किया, और अभी तक जो हमने प्रमोशंस किए हैं, DG हेल्थ ने 1300 पैरामेडिक्स को प्रमोट किया है, और हमारे पास जो प्रमोशंस हुई हैं अभी तक 250 की हो चुकी हैं, और 1300 प्लस डॉक्टर्स, टीचिंग फैकल्टी के केसेस हम SNJD भिजवा चुके हैं, जो कि महीने डेढ़ में वो प्रमोशंस हो जाएंगी। तो राउंड अबाउट आप देख सकते हैं कि कोई 2500 प्लस प्रमोशंस हो जाएंगी इस छोटे से अरसे में, जो कि इससे पहले नहीं हुई 10-12 साल से, जैसे मैंने अर्ज किया कि नहीं हुई, हमारे पास पड़ी थी। इसके बाद एक और चीज़ जो पहले से भी थी और इस रिवायत को हमने मजीद मुस्तहकम किया, सर, इस प्रमोशंस के हवाले से मैं थोड़ा सा ऐड करता चलूँ। प्रमोशंस का ये था कि इसमें कुछ केसेस ऐसे थे, ये प्रमोशंस इतने अरसे से क्यों नहीं हुए थे।
ان میں بہت سے ڈاکٹرز یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی پروموشن نہ ہو. اگر وہ گریڈ 18 میں چلے جائیں گے تو ان کو فیریفریز میں کوئٹہ سے نکل کے باہر جانا ہوگا, تو وہ جو اس کے لیے بھی ڈاکومنٹس درکار تھے وہ نہیں جمع کرا رہے تھے. ہم نے کیا کیا, اس کو شارٹ کٹ کرنے کے لیے سی ایم صاحب اور سی ایس صاحب سے مل کے کہ پہلی مرتبہ ہم نے ان کو جو ان کے پروموشن کے لیے جو بھی ڈاکومنٹس جمع ہو رہے ہیں ان سے ان کو اے سی آر سے ایگزمپٹ کر دیا. نو اے سی آر. ہم آپ کو پروموٹ کرنے جا رہے ہیں 1200 لوگوں کو, کوئی اے سی آر, کیونکہ ہم نے کئی بار نوٹسز دیے کہ آپ اپنے اے سی آر جمع کرائیں, اے سی آرز نہیں جمع کرائے گئے. یہ کئی سالوں سے ہم جب آئے کہ اتنی بڑی فوج یہاں پہ بیٹھی ہے, اس کو ہم پروموٹ کریں گے تو کیا ہوگا, اس سے ہماری فیریفریز میں جو ریکوائرمنٹ ہے ڈاکٹرز کی وہ بڑھ جائے گی. ہم نے ان کے لیے اسپیشل بورڈ بنایا اور اتنے قلیل عرصے میں 1200 ڈاکٹرز کے تمام کیسز ایس این جے ڈی کو بھجوا دیے. ان میں سے 200-250 اپروو ہو گئے اور باقی بھی ود ان اے ویک اور 10 days جو ہے ان کی اپروول آ جائے گی. تو یہ 1200 لوگ جب آئیں گے تو ان کی ضرورت جو ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ہے, ان تمام لوگوں کو ہم ایک ہی نوٹیفیکیشن کے ذریعے وہاں بھجوا دیں گے. ایک ایشو. دوسرا کیا ہوگا, ہمارے پاس ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. اب یہ 8-10 سالوں سے اگر پروموشن نہیں ہو رہی ہے, یہ پروموٹ نہیں ہو رہے, تو نئی جو یہ لوگ 17 سے 18 میں جائیں گے تو پوسٹیں کریٹ ہوں گی. 18 کی وہاں پہ پوزیشنز ہمارے پاس خالی تھی, یہاں پہ پروموشنز رکی ہوئی تھی. ہم نے ان کو پروموٹ کر کے پیچھے سے 1200 سیٹیں خالی ہو جائیں گی. ہم 1200 ڈاکٹرز کو ان نو ٹائم, کیونکہ ہم نے جس طرح سیکرٹری صاحب نے کہا, ہم نے پہلی مرتبہ سیکریٹریٹ نے اپنے پاور ڈیوالو کر دیے کہ ہم نے ریکروٹمنٹ نہیں کرنی ہے. ڈسٹرکٹ کی جتنی بھی ریکروٹمنٹ ہے 1 to 15 وہ ڈی سی اس کمیٹی کا سربراہ ہے, ڈویژن ڈی ایچ او ہے, ڈی ایس ایم ہے اور وہاں کا ٹریجرار ہے. وہ خود ایڈورٹائز کریں گے, ہم سے اپروول لینے کی ضرورت نہیں ہے. خود ہی وہاں پہ ان کو اپوائنٹ کریں گے اور خود ہی فائر کریں گے, خود ہی ان کی کنٹریکٹ ایکسٹینشن کریں گے. یہاں ان کو آنا نہیں پڑے گا. اس سے پہلے ڈاکٹرز کا یا جو بھی پیرامیڈیکل سٹاف ہے ان کا گلہ یہ تھا کہ ہمیں سیکریٹریٹ کے چکر لگانے پڑتے ہیں. اگر ہمارا 1 سال کنٹریکٹ مکمل ہوتا ہے, پھر فائلیں ہیں, اس ایس او کے پاس جاؤ, اس کے پاس جاؤ. ہم نے کہا یہ ہم ڈیوالو کرتے ہیں ڈسٹرکٹ کو. 15 آنورڈز 16 to 17 ہم نے ڈویژنل ہیڈ اس کو دے دیے, کمیٹیز بنائی جس میں ڈویژنل کمشنر ہیڈ ہے اور ڈویژنل ڈائریکٹر ہیلتھ کا اور باقی جو ٹریجرار ہے ان کے ممبرز ہیں, وہ بھی ڈویژن لیول پہ ہو رہی ہے. اب یہ پورا پروسیس جو ہے وہ 1 مہینے کے اندر مکمل ہوتا ہے. ہم نے سیکریٹریٹ سے اپنے پاور پہلی مرتبہ ہسٹری میں یہ ہوا ہے کہ ڈیوالو کر کے ڈسٹرکٹ کو دیے, وہ پوسٹ ایڈورٹائز کرے, وہ کرے. اس سے یہ ہوگا کہ جیسے ہی آج پوسٹ خالی ہوا, کل وہ ایڈورٹائز کرے, واک ان انٹرویو کرے, 10 دن کے اندر اس شخص کو لگا دے. وہ پروسیس نہیں ہوگا کہ وہ ہمیں لکھیں گے, ہمارے آفس میں وہ فائل گھومتا رہے گا اور 5 مہینے بعد وہ پوسٹ فل ہوگا. تو یہ جو پروموشن ہے, پروموشن سے 2 فائدے ہوں گے. ایک, ہمیں ڈاکٹرز کی ویکینٹ سیٹیں آ جائیں گی جو کہ آلریڈی ہے ہمارے پاس, اور جو 18 کی پوسٹیں خالی تھی ہماری ڈاکٹری کی پروموشن بھی ہو جائے گی اور فیریفریز میں بھی لوگ جائیں گے, اور فیریفریز میں جو ہمارے ہاسپٹل جو کمپرومائز ہے وہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے. شکریہ سر. اچھا, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کے ساتھ الگ, ایم ایس ایس کے ساتھ الگ, اس میں لو پرفارمنگ جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کو ڈسپلے کیا جاتا ہے کہ جی آپ کی یہ پرفارمنس ٹھیک نہیں آ رہی, میڈیسن سپلائی کی, اکوپمنٹس کی, لیبر رومز کی, جو بھی ہم نے انڈیکیٹرز اور کے پی آئیز بنائے ہوئے ہیں جو بہت کلیئر ہیں. اگر آپ کہیں گے تو بعد میں ہم وہ بھی ڈسپلے کر سکتے ہیں. اور اس پہ سزا جزا کا باقاعدہ ایک سسٹم ہے. ایک فگر میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ صرف پچھلے مہینے ہم نے 9 ڈی ایچ اوز کو سسپینڈ کیا ہے. نارمل روٹین ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہے, سسپینڈ کیا ہے آن لو پرفارمنس. اور اس کے بعد جو اچھے پرفارم کرتے ہیں موقع دیا جاتا ہے, انٹرویو کیا جاتا ہے, ان کی کمٹمنٹ لیول دیکھی جاتی ہے اور ان کو وہ اسائنمنٹ دی جاتی ہے کہ وہ جا کے کام کر سکیں. اسی طرح ہمارے ریویوز بھی ہوتے ہیں, ایون سی ایم لیول تک بھی ہو جاتے ہیں. اور آخری بات جو انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ ہم نے لکھی ہے, یہ جو مانیٹرنگ ہے موجودہ ڈیجیٹائزیشن, اس کے علاوہ ایک اور ٹیم ہم بنا رہے ہیں, کوئی 80+ مانیٹرز ہم ہائر کر رہے ہیں جس کے انٹرویوز کمپلیٹ ہو چکے ہیں.
ہر ڈسٹرکٹ میں 2 مانیٹرز ہوں گے, ہر DHQ کا ہفتے میں 1 دفعہ, THQ RHC 15 دن میں 1 دفعہ, اور BHUs اور CDs پہ مہینے میں 1 دفعہ وہ ایک فارمیٹ کے ساتھ موبائل پہ جائیں گے. 15 فارمیٹس بنے ہوں گے, اسٹرکچر سے لے کے میڈیسن سے لے کے ڈاکٹر کی اویلیبلٹی اور ایکسیلنس تک وہ فارمیٹس بھریں گے, اور ہمارے پاس ڈیٹا لائیو آ رہا ہوگا سیکٹری آفس کو, ڈائریکٹلی یہ جواب دہ ہوں گے, اور اس بنیاد پہ ہر DHO کی اور MS کی پرفارمنس دیکھی جائے گی. تو یہ ایک مانیٹرنگ اور اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سسٹم بھی بنا دیا. اسی طرح ہمارے پاس امیونائزیشن, جیسے کہ میں نے عرض کیا, آپ کو پتہ ہوگا کہ پورے پاکستان میں امیونائزیشن کی پرسنٹیج ہماری جسٹ 38% ہے. پنجاب, KP اور سندھ کو اگر دیکھیں وہ 70s اور 80s میں جا چکے ہیں. اب فیڈرل گورنمنٹ ہم سے ناراض اس لیے رہتا ہے کہ آپ کے اس لو فگر کی وجہ سے اوورآل نیشنل ایوریج خراب ہے, آپ اس کو ایڈریس نہیں کرتے. جب ہم شروع میں آئے تھے ایون معاملہ اتنا سیریس تھا کہ پرائم منسٹر نے CM کو لیٹر لکھا تھا پرسنلی کہ جی آپ کی روٹین امیونائزیشن اور ایک اور پروگرام ہمارا چل رہا تھا بگ کیچ اپ اور پولیو, اس کو آپ لوگوں نے ایڈریس کرنا ہے. تو ہمیں اس کے اوپر ایک روڈ میپ بنانا پڑا جس کو ہمیں 1 مہینہ لگا, جس میں ہم نے یہاں بھی کنسلٹیشن کی, ہم نے باقی پروونسز سے بھی کنسلٹیشن کی, اور اس کے بعد ایک روڈ میپ بنایا. اس 38% کی کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے فوراً کیا کر سکتے تھے, ایک تو اس کی ڈیجیٹائزیشن کر دی. NEIR آپ دیکھ رہے ہیں, یہ نیشنل الیکٹرانک امیونائزیشن رجسٹری ایک سسٹم ہے جو ان کے موبائل پہ ہے. ایک ویکسینیٹر کہاں کہاں جا رہے ہیں, دن میں کتنے بچوں کو ویکسینیٹ کر رہا ہے, اس بچے کے نام کیا ہیں, پیرنٹس کے نام کیا ہیں, وہ سارا ڈیٹا ڈیجیٹائزڈ آ رہا ہے, اور وہ 80% پلس ہم نے امپلیمنٹ کرا دیا ہے. اب یہ ڈیجیٹل سسٹم کے تھرو ہمارے پاس آ رہا ہے. رجسٹریاں ختم ہو گئی. رجسٹر تو میں گھر پہ بیٹھ کے کسی طرح بھی فل کر سکتا تھا. یہ سسٹم جھوٹ نہیں بولتا, یہ ریئل ٹائم ڈیٹا دیتا ہے ہمیں. اب اس سے انشاءاللہ پولیو کی صورتحال پلس امیونائزیشن کی صورتحال بہتر ہونی چاہیے. اسی طرح ویکسینیٹرز کی موبلٹی بڑا ایشو تھا, دور دراز علاقوں میں جاتے تھے تو ہمیں ان کو الگ سے فیول اور ان کی موبلٹی کے ارینجمنٹ کرنی پڑی. اسی طرح بہت ہی زیادہ دور ایریاز میں جدھر یہ موٹر سائیکل سے پاسبل نہیں ہے, اب ہم ان کو چھوٹے وینس خرید کر کے دے رہے ہیں جو کہ مشکل اینڈ ڈیفیکلٹ ٹو ریچ ایریاز ہیں کہ وہ اس میں جا کے یہ امیونائزیشن کروائیں گے. اسی طرح تھوڑی سی ٹاسک شفٹنگ بھی کی ہے, بجائے مزید پوسٹیں کریٹ کرانے کی ہمارے پاس LHVs اینڈ LHWs سسٹم میں ہیں. LHVs کو ہم ویکسینیشن پہ ٹرین کر چکے ہیں, آلموسٹ 70% وہ بھی ہو چکی ہیں. اب اسٹیٹک سینٹرز LHVs سنبھالیں گی اور آؤٹ ریچ جو ہیں وہ ویکسینیٹر سنبھالیں گے. اور اسی طرح EPI کا ایک اسپیشل پروجیکٹ اس سال ہم نے 1 بلین کا رکھا ہے, جس میں ہمیں ویکسینیٹرز کی تعداد کم از کم بلوچستان کے حساب سے 1800 چاہیے, اور اس سال ہم نے 1800 پورے کر دیے ہیں. اچھا, اسی طرح جو بلوچستان ہیلتھ کارڈ ہے اس کے ایشوز بہت آ رہے ہیں. ابھی بھی آپ ایک صحافی بھائی یہی بتا رہے تھے کہ جی سینار اسپتال میں کوئی ایشو آ رہا ہے, تو اس کو ہم تقریباً ایڈریس کر چکے ہیں. اس میں یہ تھا کہ خواتین آتی تھی تو یا شناختی کارڈ بنا نہیں ہوتا, اگر بنا ہوتا ہے تو اس وقت کوئی لے کے نہیں آتا. اچھا, آپ نے صحت کارڈ سے ان کا علاج کرانا ہوتا تھا اور ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوتا تو عجیب صورتحال بنتی ہے. پھر ہم نے ایک دم سے اس کو بایو میٹرک پہ شفٹ کیا, اور الحمدللہ یہ کمپلیٹلی شفٹ ہو چکا ہے, سوائے کچھ پبلک سیکٹر ہاسپٹلس کے جو ابھی تک کر رہے ہیں. اور اگر کسی کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے, وہ صرف انگوٹھا رکھ دے تو نادرا سے پورا ڈیٹا آ جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ کو نہ تصویر لینے کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی, اس کارڈ کے اندر اس کا علاج شروع ہو جاتا ہے. تو BHC جو ہمارا ہیلتھ کارڈ ہے بلوچستان کا, یہ آپ سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ جتنے لوگوں کو اس پہ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. اب اس کا شناختی کارڈ نمبر ان کو امپاور کرتا ہے کہ وہ ہمارے امپینلڈ کسی بھی اسپتال میں جائیں گے, ان کا مفت علاج ہوگا, 1 روپیہ ان سے چارج نہیں ہوگا. اسی طرح جو ہم نے اور موبلائزیشن کے ایریاز دیکھے, ہمیں کچھ ایریاز پہ اچھے کنسلٹنٹس کی ضرورت تھی. ہمیں ایک ڈیجیٹائزیشن سینٹر بنانا تھا, ہمیں ایک ہیلتھ سیکٹر ریفارم یونٹ بنانا تھا. تو اس پہ ہمیں ریسورسز بھی چاہیے تھی. ریسورسز سے مراد صرف پیسے نہیں ہیں, ریسورسز سے مراد وہ برین ہیں, وہ کنسلٹنٹ یا ایکسپرٹس ہیں جو پاکستان میں بہت ریئر ہوتے ہیں, جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں, اور اگر آپ ان کو انگیج کرتے ہیں تو وہ 15-20 لاکھ سے زیادہ بھی ان کی تنخواہیں ہیں. تو ہمیں وہ بل گیٹ سے یا یونیسیف سے یا WHO سے جس سے ہو سکتا تھا ہم نے یہ موبلائز کی ہیں اور ان کو انگیج کیا ہے. یہ بھی ہم کر چکے ہوئے ہیں, اس کی تھوڑی سی تفصیل آگے آپ کو بتاتے ہیں. اسی طرح میڈیسن کا جو میکینزم بنایا ہے وہ آپ کو میرا خیال ہے کہ ویڈیو مجھ سے زیادہ بہتر بتا دے گا. وہ یہ کہ میڈیسن کی اویلیبلٹی کا ایشو نہیں رہا, اس کی سپلائی چین کا نہیں رہا,
جو سب سے میجر چیلنج تھا کہ وہاں ڈسپرسمنٹ کیسے ہوگی کسی اسپتال میں. تو ہم نے سول اسپتال میں اور بی ایم سی ایچ میں یعنی بولان میڈیکل کمپلیکس ہاسپٹل میں کس طرح کا میکینزم بنایا ہے. 24 گھنٹے ہماری فارمیسیز کیسے کام کرتی ہیں, اس پہ ایک چھوٹا سا ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. تو بلوچستان میں صحت کے شعبے کی تاریخ اصلاحات کا آغاز کیا ہے, جس کا مقصد ہے شفافیت, کارکردگی اور عوامی اعتماد کی بحالی. اب مریضوں کو دی جانے والی دواؤں کی مکمل نگرانی ڈیجیٹل نظام DHIS2 کے ذریعے کی جا رہی ہے. دوا کہاں سے آئی, ہسپتال میں کب پہنچی اور مریض کو کب ملی, ہر قدم پر مکمل ریکارڈ, مریض کے شناختی کارڈ اور موبائل نمبر کے ساتھ. ہر ضلعی اور تدریسی ہسپتال کی فارمیسی مکمل ڈیجیٹل ہو چکی ہے. اب بولان میڈیکل کمپلیکس میں 13 اور سینڈیمن ہسپتال میں 21 سیٹلائٹ فارمیسیاں 24 گھنٹے ہر روز مریضوں کو دوا فراہم کر رہی ہیں. شفاف اور عوام کے لیے جواب دہ ہو, ایک ایسا نظام جو ہر شہری کو برابر اور باعزت صحت کی سہولیات فراہم کرے. محکمہ اطلاعات, حکومت بلوچستان. یہاں پہ ہے اس وقت بالکل میڈیسن اویلیبل نہیں تھا, اور ہم نے جہاں پہ جن بھی ہاسپٹل میں نے وزٹ کیا, اگر کہیں پہ میڈیسن تھا بھی تو وہ رجسٹروں میں لکھا ہوا کہ اس شخص کو, صرف ایک شخص کا نام لکھا ہوتا کہ اس کو یہ دوائی دی گئی. اب وہ شخص کی نہ کوئی ریکارڈ ہے, نہ کوئی CNIC نمبر ہے, نہ کوئی موبائل نمبر ہے, نہ کوئی ٹریکنگ کا کوئی میکینزم ہے. ہم نے جب پنجاب اور سندھ کا وزٹ کیا, انہوں نے پورا ایک ڈیجیٹل نظام بنایا ہے جس میں EMR جو الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ بنتا ہے ایک پیشنٹ کا, جس میں اس کی تمام ہسٹری بنتی ہے انکلوڈنگ میڈیسن. تو ہم نے میڈیسن سے اس کا آغاز کیا کہ جو بھی میڈیسن ہم خریدیں گے وہ MSD آئے, MSD میں اس کی رجسٹریشن ہو, اور وہ رجسٹریشن ہمارے ویب سائٹ پہ پبلک ہو کہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے اپنے بجٹ کی اتنی میڈیسن خریدی ہے, اور وہ لسٹ بھی ڈسپلے ہو کہ یہ میڈیسن خریدی گئی ہے. اور وہ پھر جن جن ہاسپٹلز میں جاتی ہے ان ہاسپٹل کی مین فارمیسی بھی ڈیجیٹائز ہوتی ہے کہ اس ہاسپٹل کو یہ میڈیسن اتنی تعداد میں دی گئی. اب ہسپتال میں پھر ہمیں یہ شکایت آئی کہ رات کو جب میں نے عید کے دوران, خاص طور پر میں نے عید کے تینوں دن وزٹ کیا, رات کو 2 بجے, 1 بجے, 12 بجے, تو وہاں پہ جو فارماسسٹ صاحب کا کمرہ تھا وہ تالا لگا کے چلا گیا ہے, اور باہر سے پرچیاں یہاں سے ڈاکٹر لکھ کے دے رہے ہیں. اس ڈاکٹر کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, وہ باہر سے اگر ایمرجنسی میں کوئی آ رہا ہے باہر سے لکھ کے دے رہے ہیں. تو اس کے لیے پھر ہم بیٹھے, ہم نے باقی پروونسز سے بھی ڈسکشن کی کہ آپ لوگوں نے اس مسئلے کو کس طریقے سے ٹیکل کیا. تو پھر ہم فلور فارمیسی پہ, یہاں پہ چونکہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے, اس وقت جو بڑے ہمارے ہاسپٹل ہے, شیخ زائد ہے, سول ہے اور BMC ہے, کوئٹہ پہ بہت زیادہ پریشر ہے. ہم نے ہر فلور پہ جو 2-3 ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کے میڈیسن اس فلور فارمیسی میں رکھے. اس فارمیسی میں ایک کیمرہ لگایا, AC لگایا تاکہ ٹمپریچر ایک اچھا انوائرمنٹ ہو اور وہاں پہ سارے وہ میڈیسن اویلیبل ہو. اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ صبح انڈور پیشنٹ جو بھی کنسلٹنٹ ان کو میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے, وہاں نرس ان تمام فائلز کو لے کے ادھر مین فارمیسی میں آتے ہیں جو فلور فارمیسی ہے. وہاں پہ ان پیشنٹس کی تمام انٹریز ہوتی ہے کہ کس پیشنٹ کے لیے کون سے میڈیسن لکھے گئے ہیں, اور وہ میڈیسن فلور فارمیسی سے اس کو مارننگ میں بھی ملتی ہے, ایوننگ میں یا نائٹ میں اگر جو بھی ہے میڈیسن. تو اور ان جو بھی کیمراز ہم نے لگائے ہیں ان سے مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس فارمیسی میں آج روسٹر بنا ہوا ہے, کن کن فارماسسٹ نے مارننگ میں ڈیوٹی دینی ہے, کن نے ایوننگ میں, اور کن فارماسسٹ نے نائٹ میں دینی ہے. تو الحمدللہ ہم نے یہ انیشیٹ کر دیا. اٹ نیڈز امپرومنٹ, اٹ ول امپروو ود دا پیسج آف ٹائم. اب ہم بیٹھتے ہیں, جو ڈیجیٹل رپورٹ روزانہ پیش ہوتی ہے, ہم کسی کو OPD میں اگر میڈیسن دی گئی ہے, ٹرشری کیئر میں ہم OPD میں میڈیسن چونکہ بند کرنے جا رہے ہیں, انڈور پیشنٹ جب بھی کوئی پیشنٹ داخل ہوگا تو اس کا 1 روپے بھی خرچہ نہیں آنا چاہیے, وہ میڈیسن ہو, وہ ریڈیالوجی ہو, وہ پیتھالوجی ہو. تو میڈیسن کے لیے ہم نے یہ میکینزم, پھر ہم مختلف فون کالز بھی کرتے ہیں رینڈم کے, واقعی میں فارمیسی سے ان لوگوں کو میڈیسن ملی ہے یا نہیں ملی. اور کہیں پہ ہمیں یہ رپورٹ کیا جاتا ہے کہ ہمیں یہ 3 آئٹم دیے گئے, یہ 1 آئٹم نہیں دیا گیا.
تو ہم ڈائریکٹ فارمیسی سے رابطہ کرتے ہیں, MSD سے رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی ایک میڈیسن کیوں نہیں دیا گیا ہے, وہ اس کے اگینسٹ جواب دہ ہو گئے. اب سارے الرٹ ہے کہ کسی بھی وقت کچھ پوچھا جا سکتا ہے, اور یہ ساری انفارمیشن ہم نے اپنے ویب سائٹ پہ بھی لگا دی ہے, جو کہ ابھی ڈاکٹر ابابکر آپ لوگوں کو بتائیں گے. اور سیم ان ہاسپٹل ہم ایک نمبر ڈسپلے کرنے جا رہے ہیں, وہ آج آپ کو بتا دیں گے. تمام صحافی حضرات, عوام, اگر اس کو وہاں پہ دوائی نہیں ملتی, یعنی جو چیزیں اویلیبل نہیں ہے, اس کے لیے میکینزم یہ ہے کہ LP لوکل پرچیز, اس کی بنیاد پہ وہ میڈیسن جو ہے اس MS کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارا میڈیسن وہاں پہ پورا کر کے دیں. اگر کسی شخص کو دوائی نہیں دی جا رہی ہے, اب ایک فورم موجود ہوگا کہ آپ کال کر سکتے ہیں, آپ اپنا وہاں پہ وہ رجسٹر کروا سکتے ہیں کمپلین, اور اس کے اگینسٹ اگر آپ کو جواب نہیں ملتی تو آپ مجھ سے یا ڈپارٹمنٹ سے یا پھر کل CM سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہیلتھ کا ڈیجیٹائز نظام میڈیسن کا بنایا ہے اس کا ہمیں رسپانس نہیں آ رہا. یعنی جس چیز کی ضرورت تھی, آپ آخری میڈیسن ٹریک کر سکتے ہیں, کہ ہر ٹیبلٹ کو ٹریک کر سکتے ہیں, ہر انجیکشن کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ یہ کس شخص کو ملی ہے, اس کا CNIC نمبر دیکھ سکتے ہیں, اس کی پوری پروفائل آپ دے سکتے ہیں. اس سے پہلے جو میڈیسن ڈرین ہو رہا تھا, اب وہ ڈرین نہیں ہے, ہر میڈیسن جو ہے وہ اس کو ہم ٹریک کر سکتے ہیں. ایک منٹ بریفنگ ابھی تک جا رہی ہے. مجھے سوال جواب کا سیشن رکھا ہے, پھر آپ سے سجیشن بھی لیں گے, سوال بھی. اچھا, اس میں جیسے کہ موبائل پہ بتایا گیا ہے کہ وہ کتنے بجے آیا اور اسپتال سے کتنے بجے نکلا, کون سا DHO کتنے بجے آیا اور کتنے بجے نکلا, یہاں تک ہم ڈیجیٹائزیشن پہ جا چکے ہیں. اچھا, ایک ایریا اور تھا, یہ جو جتنے پرائیویٹ سکولز ہیں جس میں یہ پیرامیڈکس کی ٹریننگ ہوتی ہے, اس کی مشروم گروتھ ہوئی ہے, لیکن یہ ان ریگولیٹڈ ہے. یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم ایسے لڑکے لڑکیاں پروڈیوس کر رہے ہیں جن کو کام نہیں آتا, اور یہ لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں. اس پہ بھی ہمیں اعتراض آیا, لیکن ایک جھلک آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں. ایک چھوٹی سی ویڈیو میں ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے کہاں سے کیا ہے, کس اسکول سے, کہ جی کوئٹہ سے. کوئٹہ کا اسکول کدھر ہے, کہ جی ناگن چورنگی میں. اور کہ جی ناگن چورنگی کہاں ہے, کہتے ہیں ارچر روڈ پہ. اب اس نے اس کا مطلب ہے کوئٹہ ہی نہیں دیکھا تھا, اور اس کو وہاں سے سرٹیفکیٹ مل جائے گا. ایک اور ویڈیو بھی ہے, یہ بھی ذرا پلے کر دیں کیونکہ گلشن اقبال نمبر, گلشن اقبال نمبر. اچھا, تو یہ اسکول میں آپ کیسے کلاسیں لیتے تھے؟ سنا میں ہم پرائیویٹ تھے, ویسے پرائیویٹ ریگولر نہیں ہے, ریگولر نہیں ہے, پرائیویٹ ہے. ویسے پیپر دیتے. بہت اچھے, بہت اچھے. تو پرائیویٹ کیسے دیتے ہیں یہ, پرائیویٹ کیسے دیتے ہیں ایگزام؟ مطلب کہ سالانہ آنا پڑا, ایسے ریگولر. کتنے پیسے دیا آپ نے بیٹا؟ پیسوں کا ظاہر بات ہے, میں نے جب بات کرتے تھے اتنا ہمیں تو نہیں پتا. اچھا, ویری گڈ, بہت اچھے. آپ کراچی سے آئے, گلشن اقبال سے آئے, پرائیویٹ اسٹوڈنٹ ہے سنا انسٹیٹیوٹ کے. سنا انسٹیٹیوٹ کس روڈ پر ہے؟ تھینک یو, بہت اچھے, بہت اچھے بیٹا, بہت اچھے. یہ ڈگری لے کر آپ کیا کرو گے؟ لوگوں کو مارو گے؟ بالکل بھی. اچھا, جرم کرو گے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی بتا دے, ٹھیک ہے, میرا گردہ ادھر ہے نہیں ہے. اسٹیٹ کو جانتے ہو؟ اسٹیٹ کیا چیز ہے؟ اسٹیتوسکوپ جانتے ہو؟ نہیں جانتے ہو؟ ویری گڈ, بہت اچھا. آپ یہ بھی جانتے ہو کہ ایک چیز ہوتا ہے ٹورنیکیٹ. ٹورنیکیٹ جو پڑھاتے ہیں نا, آپ جانتے ہو ٹورنیکیٹ کو؟ وہ ویری گڈ, بہت اچھی, بہت اچھا. ایک اور بھی دکھا دو. یہ صورت ہے آپ موجود ہے, اس میں اکثر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ان کی کیپیسٹی وہ نہیں ہے. اگر ان سب کو ہم اسپتال میں حاضر بھی کریں, ایک شخص ہے وہ ایز اے OT اسسٹنٹ لگا ہوا ہے, لیکن جب آپ اس کو OT لے جاتے ہیں اس کو OT کا پتہ نہیں ہے. ایک شخص ہے وہ ریڈیالوجی اسسٹنٹ لگا ہوا ہے, اس نے اس طرح 42 سکولز ہے جو ایک کمرے پہ مشتمل یا 2 کمرے پہ مشتمل ہے, جو پیسے لیتے ہیں اور سال کے آخر میں اس طرح ایک ایگزام ہوتا ہے اور فیک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پہ پھر لوگ لگتے ہیں. تو ہم نے پھر اس کے لیے سوچا کہ اس کے لیے کیا کیا جائے. بہت سے لوگ ہیں جو 10-10, 12-12 سال سے کام کر رہے ہیں ہمارے پاس, وہ یہاں پہ بھرتی ہوئے, لیکن آپ جو کوالٹی کیئر مانگ رہے
اس کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس کو ریڈیالوجی کا پتہ ہے، نہ پیتھالوجی کا پتہ ہے، نہ پھر اس کو او ٹی میں اس نے جو کام کرنا ہے، جاب ڈسکرپشن جب اس نے پڑھا ہی نہیں ہے. اس طرح اور ویڈیوز ہیں، آپ دیکھیں، چلائیں ایک دور. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کی اب کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے. اب ان لوگوں کو بے روزگار تو نہیں کیا جا سکتا، وہ اسپتال میں رہے ہیں، اگر وہ حاضر ہو بھی تو کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کریں گے، اگر غیر حاضر ہو بھی تو غیر حاضر ہے. ان سب کی اب ٹریننگ ہوگی. پہلے ہم ایگزام لیں گے، اسی کے مطابق ٹرنچز میں 100 لوگوں کی ٹریننگ کریں گے، اور 1 ایئر ان کا کمپلیٹ ٹریننگ کے بعد وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اگر ہاسپٹل میں موجود ہے تو اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا. اب ڈاکٹر اگر 24 گھنٹے نہیں ہے، کنسلٹنٹ نہیں ہے، وہاں پہ ایک شخص جو ڈریسنگ کرواتا ہے، اگر ایک پیشنٹ آیا ہے، اچھا ڈریسر ہے، اس کی ٹریننگ ہوئی ہے، تو ڈاکٹر کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کو ڈریسنگ کروا دے گا. لیکن اگر اسی طرح نرسز ہے، جس کے آگے ہم ویڈیو بنا کے آپ کو ویڈیو دکھا دیں گے، تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ان چیزوں کی کمی تھی، جس پہ کام نہیں ہوا تھا، اور اب ہم ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں تاکہ ہیلتھ کیئر میں جو کوالٹی کیئر ہے اس کو بہتر کیا جائے. اور ان 42 اسکولوں کو سب کو ہم نے جو ہے وہ بلیک لسٹ کر دیا ہے. اب جو ہے ایک ہی اسکول یا 2 ہی اسکول گورنمنٹ لیول پہ بنیں گے، جس کی وہ ہوگی ایک اچھے طریقے سے ان کی ٹریننگ بھی ہوگی، اور یہاں پہ آ کے ہاسپٹل میں ان کے اسکل ڈیولپمنٹ بھی ہوگا. اچھا، آگے جاتے ہیں، وہ ہے AI فریم، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس فیس ریکگنیشن اٹینڈنس سسٹم. کیمرے میں کے اندر یہ کمال ہے کہ ایک دفعہ پروفائل بن جائے تو اگر میں اس سائڈ سے گزر جاؤں یا اس سائڈ سے گزر جاؤں، منہ چھپا کے گزر جاؤں، وہ کیمرہ مجھے پہچان لیتا ہے، اور اس سے آپ حاضری، غیر حاضری، اٹینڈنس، ورکنگ آورز، سب کا بہترین ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ سسٹم ہم نے ٹرشری کیئر ہاسپٹلز میں بھی لگا دیے، DHQs میں بھی لگا دیے ہیں، اور ہم اس پہ لائیو ہو چکے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس بریفنگ کے بعد آپ کو وہ ساری چیزیں لائیو بھی دکھائیں گے. آج ایک چھوٹا سا ویڈیو ہے، یہ ایک نظر دیکھ لیں. یہ جن کا پروفائل بنا ہوگا اس کو ایک دم سے پک کر لیتا ہے، نام بتا دیتا ہے، سب کچھ بتا دیتا ہے، اور جن کا پروفائل نہیں ہے وہ صرف یہ بتا دیتا ہے کہ اتنے لوگ آئے تھے. نیکسٹ. اچھا، پھر ایک BMC کا بھی آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ بولان میڈیکل کالج کس طرح کی سچویشن میں تھا، اور ہم نے کیا ہم نے وزٹ کیا، پھر CM صاحب کے ساتھ اور باقی ہمارے ساری ٹیم بیٹھی اس چیز پہ کہ ڈیٹا نکالا جائے کہ BMC میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں، کون اسٹوڈنٹ ہے، کون نہیں ہے. تو اس وقت 4000 لوگ رہ رہے تھے BMC میں، اور میں نے خود وزٹ کیا. بہت سی بچیاں ایسی رہ رہی تھی کہ جو اسٹوڈنٹ نہیں تھی، جو FSC کی اسٹوڈنٹ تھی، کوئی PCS کی تیاری کر رہا تھا، کوئی CSS کی تیاری کر رہا تھا. پھر جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ الاٹمنٹ کا کیا طریقہ کار ہے، دیئر واز نو میکینزم فار الاٹمنٹ، بلکہ پولیٹیکل بیسز پہ اور مختلف تنظیمیں تھی جو ان کو الاٹ کرتی تھیں. ہم نے جب وہاں پہ حالت دیکھی، جس حالت میں بچے رہ رہے تھے، آپ ویڈیو میں دیکھیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس طرف کیوں کسی نے توجہ نہیں دی. ہم نے ہاسٹل کو 4 مہینے کے لیے کلوز کر دیا. CM صاحب کی بڑی مہربانی کہ اس نے کہا کہ اس ہاسٹل کی ریویمپنگ کریں. ہمارے بچے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، مستقبل کے ڈاکٹرز ہیں، ان کو ہم نے ایک بہترین انوائرمنٹ دینا ہے تاکہ کہ کل وہ ہمارے عوام کی خدمت کر سکے. اور پھر CNW نے اس پہ کام شروع کیا، ہم ان کے ساتھ انگیج رہے، اور الحمدللہ آج بولان میڈیکل کالج ایک تو پہلی مرتبہ ہم نے میرٹ پہ، جو باقی پروونسز ہیں اس میرٹ کی بنیاد پہ پالیسی بنائی الاٹمنٹ کی، وہ انٹیکٹ رہی اور ہر ایک کو میرٹ کے حساب سے الاٹمنٹ ہوا. اس سے پہلے بولان میڈیکل کالج نے 4 اور بلڈنگز لیے تھے کرائے پہ، لیکن جب یہ الاٹمنٹ میرٹ پہ ہوا ہمارے پاس ابھی بھی ایکسٹرا کمرے پڑے ہوئے ود ان دی پریمیسز. دوسرا، ہم نے بولان میڈیکل کالج کو کٹ آف کر دیا. پہلے یہ لوگ آتے تھے خروٹ آباد سے، کہاں سے، ادھر کرکٹ کھیلتے تھے بولان میڈیکل کالج کے اندر، اور ہر ایک آ رہا تھا اور جا رہا تھا. ہم نے اس چیز کو محسوس کیا کہ یہ یہاں پہ ہمارے بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں، تو یہ سینسٹیو انسٹیٹیوشن ہے. ہم نے وہاں پہ باقاعدہ ٹرنسٹائل لگائے، فیشل ریکگنیشن کی.
آج آپ کا پرنسپل بھی باہر گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر کے اپنی فیشل ریکگنیشن کرا کے وہ اپنے کالج میں اور ہاسٹل میں جاتا ہے. آج کوئی بھی شخص جو وہاں کا الاٹی نہیں ہے, جس کو الاٹمنٹ نہیں ہوئی ہے, وہ وہاں پہ انٹر نہیں ہو سکتا. اور اسٹوڈنٹ کا جو فیڈ بیک اب آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں سر ہم نے تو ابھی جو 3rd ایئر میں ہے یا 2nd ایئر میں یا 4th ایئر میں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم پہ تو اس گورنمنٹ کی جو مہربانی ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم اس طرح کمروں میں رہیں گے, اس طرح انوائرمنٹ ہوگا, اس طرح اسٹڈی کا انوائرمنٹ ہوگا. تو یہ بہت بڑی کوئی 20 سال سے یہ چیز چلی آ رہی تھی, یہاں پہ مختلف ایلیمنٹس رہ رہے تھے, اور الحمدللہ ہماری حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, میر سرفراز بگٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے یہ انیشیٹو لیا. اور الحمدللہ آج یہ بی ایم سی کی آپ خود دیکھیں, اور آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ وزٹ کریں دیکھیں. اس پہ بتا دے کوئی 80 کروڑ کے لاگت آ چکی ہے. اب مزید سی ایم صاحب نے جب وزٹ کیا تھا تو انہوں نے کہا بچوں کے لیے گراؤنڈ نہیں ہے, اور فیمیل جو ہماری لیڈی میڈیکل آفیسرز ہیں ان کے لیے فٹسال وغیرہ بنائیں, تو ہو سکتا ہے اس کی لاگت کچھ اور ہو جائے. ایک دفعہ ویڈیو دیکھ لیں تو وہ خود ہی بول پڑے گا کہ وہ ہم نے کیا. حال کے اندر یہ دے کہ یہ بچوں کا, جس میں مچھردانیوں میں آپ کے ڈاکٹر سو رہے ہیں. تعلق نہیں تھا نہ کوئی کام تھا, اسی لیے ہمارے جو نئے بچے آتے تھے, پرنسپل بولان میڈیکل کالج نے مزید بلڈنگز ہائر کی ہوئی تھی پرائیویٹ سائٹ پہ, تب یہ پورے نہیں ہوتے تھے. تو جب ری الاٹمنٹ ہوئی, میرٹ پہ ہوئی, پالیسی کے تحت ہوئی, ویب سائٹ پہ ہوئی, آن لائن ہوئی, یہ کوئی 800+ کمرے ہم نے ریپیئر کیے تھے 11 بلاکس میں. اب الحمدللہ وہ کمرے پورے ہو رہے ہیں, بچے سارے اس کے اندر آ گئے ہیں. اچھا, بات صرف کچھ اینٹوں کی یا رنگ کی نہیں تھی, بات اس ایمبینس کی تھی یا اس انوائرمنٹ کی تھی جو دنیا کے اچھے انسٹیٹیوٹ اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں. اگر آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ ان حالت میں رہ رہا ہوگا جس کو ہم نے آپ کو دکھایا ہے, وہ آپ کا مستقبل کا معمار ہے, اور وہ ان پولیٹیکل سٹریسز کے اندر اپنے آپ کو سروائیو کرانے کی کوشش کرتا ہے, وہ پڑھتا کیا فوکس کرتا. اب ہم نے وہ ایمبینس دیا ہے, وہ ایکو سسٹم دیا ہے, اس کی ویلیو ہے, اس کی ورتھ ہے, اس 2 اینٹوں کی ورتھ نہیں ہے جو ہم نے رکھا ہے. اس الاٹمنٹ پالیسی کی, اس انوائرمنٹ کی جو ریگولیٹڈ ہے, آج کوئی اپنے تم امپریشن کے بغیر اندر جا ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں اٹھتا. اس انوائرمنٹ کی ضرورت ہے جو ہم نے دیا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے جو آپ کو دیکھنا ہے. اور باقاعدہ ایک ڈس انٹیگریشن تھی, وہ نسلی تعصب جو تھا پشتون بلوچ کا اور سیٹلرز کا, وہ آج ختم ہو گیا ہے. آج آپ کو میرٹ میں آپ جس نمبر پہ آپ کو اسی کے مطابق روم الاٹ ہوگا, اور کسی بھی ایک ہی کمرے میں پشتون بلوچ رہ رہا ہے, ایک ہی کمرے میں جو ہے باہر سے کشمیر کا اگر کوئی فارن سیٹ پہ آیا ہے تو وہ یہاں پہ رہ رہا ہے, ایک ہی کرسچن ہے اور ساتھ میں ایک مسلم ہے وہ رہ رہا ہے. 1-2 کیسز اسی طرح آئے کہ وہ 1-2 ہندو اسٹوڈنٹس تھے, وہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں ایک ہی روم دیا جائے تاکہ ہم اپنے جو ریلیجیس وہ ہے نارمز ہے اس کو ہم پورا کر سکیں. تو اس مرتبہ وہ چیزیں ختم ہوئی کہ آپ نہیں میرے ساتھ فلاں رہے گا, یہ چیز ہم نے ختم کر دی ہے. کسی کو جو ٹاپ پہ آ رہا ہے اس کو یہ ہم نے دیا ہے کہ آپ اپنے ساتھ روم میٹ کون رکھنا چاہتے ہیں, دوسرا آپشن آپ کا کیا ہے. باقاعدہ جو پالیسی نیشنلی وہ پریکٹس تھی, ان پریکٹس ہم نے اسی کے مطابق کیا, اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ وہاں جا کے انٹرویو کریں, اس کو فردر وہ کریں تاکہ باقی چیزوں میں بھی ہمارے باقی یونیورسٹیز کے جو ہاسٹلز ہیں اس کو بھی اسی لیول پہ ہم لے آئیں تاکہ یہ چیزیں بلوچستان میں ونس فار آل ختم ہو ان بنیادوں. اچھا, اس کے علاوہ جو ہمیں امیڈیٹلی دیکھنا تھا وہ یہ تھا کہ بہت زیادہ سفر کر رہا تھا, اس کی لائبلٹیز کریٹ ہو چکی تھی, اس کو سنبھالنا تھا ہمیں. اس کے علاوہ وہ الحمدللہ ٹرانسپلانٹ ریزیوم ہو چکا ہے. اس کے بعد کارنیل ٹرانسپلانٹ 1 سال کے بعد, یہ میں نے فلور آف دی ہاؤس بھی کہا, اب بھی کہہ رہا ہوں کہ رینل ٹرانسپلانٹ جس پہ جن کو ہم ریفر کرتے تھے کراچی, اس پہ 30 سے 40 لاکھ روپے خرچہ آتا تھا, اور دونوں ڈونر اور جو وہ ہے ریسیپینٹ ہے دونوں کو جانا پڑتا تھا, اور ایک پرولونگ ٹائم کے لیے, اور پھر ریگولر وزٹس ہوتے تھے. اب الحمدللہ وہ ڈاکٹرز جو ہمارے پاکستان کے رچ ایچ آر میں سے ہیں, ان ڈاکٹرز کو ہم نے لایا پولیٹیکل بیسس پہ, وہ ان کو ایک سائڈ پہ کیا تھا, ان کو لا کے اس وقت تک 5 ٹرانسپلانٹ ہم کر چکے ہیں.
30 ट्रांसप्लांट इस वक्त रजिस्टर्ड है, उनका एक प्रोसेस है क्रॉस मैचिंग का, टिश्यू क्रॉस मैचिंग और जो भी चीज़ें हैं वो इन प्रोसेस है। हमने इनेबल किया है बिनिक को कि अब ट्रांसप्लांट के लिए यहाँ से कोई भी रेफरल नहीं जाएगा बल्कि यहाँ पे ही होगा। साथ में जो कार्डिक की सर बात कर रहे हैं, कार्डिक सर्जरी 1 साल से सस्पेंड थी। मैंने फ्लोर हाउस ऑफ द हाउस भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि अब कार्डिक सर्जरी जो हमारे सर्जन यहाँ से गए थे, उनके इश्यूज़ थे, उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं दी गई थी, दे आर बैक नाउ। तो डॉक्टर वासी आ गए, बाकी भी जो डॉक्टर्स हैं वो आ रहे हैं और उसने अपनी सर्जरी स्टार्ट की है। पांचवा सर्जरी कल हुआ है, आप कार्डिक सर्जरी डिपार्टमेंट में जाके देख सकते हैं। तो अब ओपन हार्ट सर्जरी यहाँ पे हो रही है। आपको कराची जाने के लिए या हम यहाँ अगर रेफ़र भी करते हैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान तो उस पर कितना एक्सपेंस आ रहा है, यहाँ पे इस पे कितना एक्सपेंस आ रहा है। और यहाँ पे जो मॉर्टेलिटी रेशो है दोनों में, क्रेडिट गोज़ टू द डॉक्टर्स, हमारे डॉक्टर्स दे आर स्किल्ड, वो बाकी सूबों के डॉक्टर से कम नहीं है बल्कि बहुत अच्छे हैं कि इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के उसकी जो मॉर्टेलिटी रेट है वो तकरीबन 0 है आपकी रीनल ट्रांसप्लांट की। अब तक 98 केसेस हुए विद 0 मॉर्टेलिटी। ये उस डॉक्टर का कमाल है, जो सर्जन है या उस टीम का कमाल है। इसी तरह जो बाकी सूबों में हम देखते हैं, बहुत से ऐसे केसेस, मेरे डॉक्टर साहब से बात हुई कि बाकी सूबों में जो अस्पताल है वो कहते हैं कि नहीं हम इसको नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे वो आते हैं लास्ट उस रिजॉर्ट की तरफ, और वो केसेस हमने किए हैं। अब तक जितने भी सर्जरीज हुई है, हमसे पहले जो हुई है, फिर दरमियान में 1 साल का गैप आया, हमने अभी रिज्यूम करवा दिया है, उसमें भी जो मॉर्टेलिटी रेशो है बाकी सूबों की निस्बत वो कम है। तो जैसे कि इन्होंने अर्ज़ किया, ये सारी रिज्यूम हो चुकी हैं। अब कैथ लैब जो सिविल अस्पताल का है, सिर्फ 2-2.5 महीने में ये 5.25 कैथ लैब के ये एंजियोप्लास्टीज कर चुका है, जिसमें हम उर्फ़-ए-आम में कहते हैं कि जी दिल का वार्ड डाला है। तो ये एक छोटा नंबर नहीं है। ये इसके अलावा है जो शेख ज़ायद हमारा कार्डियक इंस्टीट्यूट कर रहा है, ये उसके अलावा है। तो किडनीज़ का, कॉर्निया के अब ट्रांसप्लांट हमारे पास अमेरिका से आ रहे हैं, वो भी मोबिलाइजेशन की है, वहाँ से 150 कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। 800 की वेटिंग लिस्ट है जो हमें हर हाल में मीट करनी है। वो गरीब लोग हैं, अंधे बैठे हुए घर पे कहाँ जाएंगे। ये हम ये 4 चीज़ें मौजूदा हुकूमत की अचीवमेंट्स में हेल्थ केयर सिस्टम में कि हमने रिज्यूम किया रीनल ट्रांसप्लांट को, हमने रिज्यूम किया जो कार्डिक सर्जरी है उसको, तीसरा जो एम सर बता रहे कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, इससे पहले जो भी, क्योंकि कॉर्निया यहाँ पे डोनेट नहीं होता, बाहर से आता है, इसको हमने एक्सेलरेट कर दिया। अब 122 केसेस हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कोयटा में हेल्पर अस्पताल में मौजूदा रिसोर्सेज में हमने कर दिए हैं। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मेंशन करने की है, 2019-20 से लेकर के अब तक हमारा कैथ लैब, ये बाहर से आप स्टंट लाते थे 2-2.5 लाख रुपए, कभी 1 लाख रुपए आपका खर्चा होता था, 1 स्टंट डलना था, 2 स्टंट डलना था। इन 4 सालों में कोई भी ऐसा केस नहीं हुआ है जिसमें गवर्नमेंट ने स्टंट प्रोवाइड किए हो। और पहली मर्तबा मौजूदा हुकूमत फ्री स्टंट प्रोवाइड कर रही है। जो जिन केसेस की हमने बात की कि मोर देन 500, ये 500 केसेस पे किसी भी पेशेंट का 1 रुपये ख़र्चा नहीं आया है, चाहे वो हेल्थ कार्ड से हो या हमारा जो रेगुलर लिस्ट है। रेगुलर लिस्ट में 2008 से लेकर 2018 से लेकर अब तक किसी भी हुकूमत ने स्टंट्स नहीं ख़रीदे इन गरीब लोगों के लिए कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते 1-1.5 लाख रुपए। और यहाँ पे अब जो मौजूदा हुकूमत है, ये क्रेडिट मीर सरफराज बुगटी साहब को जाता है कि हमारा जो इससे पहले कैथ लैब था जो 2014-15 में बना था, उसकी लाइफ ख़त्म हो गई थी और HOD ने कई लेटर्स लिखे, MS साहब बैठे हैं, कि ये किसी भी वक्त काम छोड़ सकता है, उसकी एफिशिएंसी वो नहीं है। तो हमने वार फुटिंग पे कैथ लैब स्टेब्लिश किया है और CM साहब जो है विद इन फ्यू डेज़ उसको इनाग्रेट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास वो कैपेसिटी और जो लेटेस्ट इक्विपमेंट से उनके आने से अब बाहर जो है वो पेशेंट को जाना नहीं पड़ेगा बाकी प्रोविंसेस में। यहाँ पे हमारे ही डॉक्टर्स फ्री ऑफ कास्ट, वो हेल्थ कार्ड में हो या हमारे रेगुलर जो मेडिसिन है
یا ہمارے ڈاکٹر ہی ان کو یہاں پہ ٹریٹ کریں گے. اچھا آگے چلیں نیکسٹ پہ. اسی طرح ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا بھی میڈیا میں آج کل بہت چرچا ہے کہ جی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یہ ہے تو وہ ہے. یہ بھی تھوڑا سا ہم نے ضروری سمجھا کہ جو اب تک ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیا ہے کوئک فکسز میں، اس کا بھی آپ کو کوئک بتا دیں. ایک آپ کے علم میں ہے کہ آنکالوجی ایک وارڈ انڈس ہاسپٹل ہمیں شیخ زائد سریاب روڈ پہ چلا کے دے رہی ہے، وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہے. پھر اس کے علاوہ روش فاؤنڈیشن کینسر کے وہ میڈیسن جو انتہائی مہنگے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اور وہ غریبوں کے لیے میڈیسن ہم مفت دے رہے ہیں. یہ اگین پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ان کے ساتھ ایک ہمارا کام چل رہا ہے. یہ سی ایم بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا انیشیٹو ہے روش فاؤنڈیشن کے ساتھ، جو کہ ایک انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو ریئر جو ڈیزیز ہے اس پہ کام کرتی ہے. تو سی ایم بلوچستان کو اس وقت جب پریزنٹ کیا گیا کہ مختلف ایسی بیماریاں ہیں جن کے میڈیسن بہت مہنگے ہیں اور ان کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے اور ہماری ڈرگ لسٹ میں وہ شامل بھی نہیں ہے، تو سی ایم بلوچستان نے اس وقت روش فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا جس میں 54% جو ہے وہ روش فاؤنڈیشن جو ہے وہ پیسے دے رہی ہے، باقی گورنمنٹ اب بلوچستان دے رہی ہے، چاہے وہ بریسٹ کینسر کے ہو، باقی ریئر جو جتنی بھی ڈیزیز ہے وہ سی ایم بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب کا انیشیٹو ہے. اور اس انیشیٹو کی بنیاد پہ یہ ریئر میڈیسن، اس میں 13 لاکھ تک کے ایسے انجیکشنز ہیں، 3 لاکھ کے، 5 لاکھ کے، جو مختلف ڈیزیز کے ہیں وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں ان انٹرپٹیڈ. جو بھی آتا ہے رجسٹر ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ اور اس کو پھر ہم میڈیسن پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا اسی طرح روش کے ساتھ نیگوسیشن چل رہی ہیں ڈائبٹیز اور کچھ اور مہنگے ایسے ٹیسٹ ہیں جو کوئٹہ میں یا ہوتے نہیں ہیں یا بہت ہی مہنگے ہیں، وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم ڈیل کر رہے ہیں. ایک نقطہ یہاں سمجھنے والا ہے کہ وہ ایریاز جو کہ جیسے ہم نے کہا ایچ آر کی کمی ہے، ایچ آر ہمارے پاس ہے نہیں، تو اب میں بیکڑ ہو یا قمردین کاریز ہو یا واشک ہو، ماشکیل ہو یا ماشکے ہو یا کوئی اور پوائنٹ ہو جس پہ ہم نہیں چلا سکتے، تو بیسٹ ماڈل یہ ہوتا ہے کہ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آپ پارٹنرشپ کرتے ہیں اور ان سے ان کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. تو ہم نے یہ پوائنٹس جو بیکڑ، سوئی، اسی طرح کولو، اسی طرح پھر اواران، اسی طرح پھر چمن، کچھ اور پوائنٹس ہیں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں فرفریز میں ہم چلا رہے ہیں. باقی جو ادارے ہم سے چلیں گے وہ ہم چلا رہے ہیں، اور جو ہم سے نہیں چلیں گے فار فلنگ ہے، جس کے لیے یا تو وہاں کا لوکل ایچ آر نہیں ہے یا یہاں کا ایچ آر وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اس کو ڈیل کر رہے ہیں. اس سے متعلق آپ کا کوئی سوال ہوگا تو پھر ہم اس کا ٹھیک ہے وہ ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اس کی پراپر اسسمنٹ ہوتی ہے اور پھر اسسمنٹ کے اوپر فائنینشیل مینجمنٹ کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ دیکھتے ہیں اور وہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. اور انڈس سے ہو یا باقی اداروں سے ہو، وہ سارے وہ ریپیوٹیڈ ادارے ہیں جن کا پاکستان میں نام ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن لاگت آپ سے شیئر کریں. ہاں ایک پوائنٹ ڈی جی صاحب نے بڑا اچھا یاد دلایا، جو چائلڈ لائف فاؤنڈیشن آپ نے دیکھا ہوگا جو کہ اس میں کام کر رہی ہے سول اسپتال میں، اس کی ڈیٹیل آگے آ رہی ہے. تو آپ کے لیے یہ خوشخبری سے کم نہیں ہونی چاہیے نیوز کہ یہ چائلڈ لائف کے فاؤنڈیشن کے یہ 8 مزید ہم سینٹرز بنانے لگے ہیں. ابھی لورلائی اور خزدار سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں 2-3 مہینوں میں، اور پھر آگے ایکسپینڈ کرتے جائیں گے. تو جو بچوں کی ایمرجنسی ہے 24 گھنٹے ان سینٹرز پہ اویلیبل ہوگی. یہ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. اچھا اسی طرح ایک سوال یا ایک آبزرویشن ہم ہمیشہ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں، یہ آپ کو بہت سمجھنا ضروری ہے. اگر یہ اسٹیٹسٹک سمجھ آ جائے گی تو اس کے وہ اوپر جو خرچے ہم کر رہے ہیں وہ بھی سمجھ آئیں گے. ایک آبزرویشن عموماً یہ بھی آتی ہے کہ جی مہنگا کام کرایا جا رہا ہے، ریپیئر کا کام کرایا جا رہا ہے، وارڈ توڑے جا رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں. ایک چیز ابھی سمجھیں اور فوکس کریں، یہ جو میں اسٹیٹسٹکس آپ کو دینے لگا ہوں، وہ اسٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ اگر آپ اسپتال چلے جائیں اور آپ کی صرف انگلی کٹی ہوئی ہو تو چانس ہے کہ آپ کو وہ 20 سے 25% چانس وہ ہے کہ جو اگر آپ کو لگ جائے تو آپ سپٹیسیمیا میں جا سکتے ہیں، اور اگر آپ سپٹیسیمیا میں جاتے ہیں تو آپ مر سکتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مریض معمولی سے معمولی پروسیجر کے لیے بھی جائے گا اسپتال، تو اس مرض سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ کوئی اور انفیکشن اپنے ساتھ گھر لے آئے گا اور اس سے اس کی موت ہو سکتی ہے. ایک ایگزامپل میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، افتخار بگٹی. جب میں ہیلتھ میں آیا تھا تو کچھ عرصے بعد افتخار بگٹی میرے ساتھ لگا ایز اے ایڈیشنل سیکرٹری.
وہ میرا کلیگ بھی رہا تھا, ایگزام ہم نے اکٹھے دیا تھا, تو خوشی ہوئی کہ افتخار آ گیا اور اب کوئی اسائنمنٹ دوں گا. کچھ 2-3 دن بعد پتہ چلتا ہے کہ جی افتخار کو برین ہیمریج ہو گیا اور وہ اسپتال شفٹ ہوا. برین ہیمریج سے تو اس کا آپریشن ہو گیا, وہ سروائیو کر گیا, تو کاغذ پہ لکھ بھی رہا ہے کہ میری گاڑی کی چابیاں ادھر ہیں ادھر ہیں, تو وہ سروائیو کر گیا, ہم خوش ہو گئے کہ سروائیو کر گیا. لیکن 2 دن بعد پتہ چلتا ہے کہ جی اس کو کراچی شفٹ کرنا پڑے گا. بھائی کیا ہو گیا؟ کہ جی بیکٹیریا لگ گیا, انفیکشن لگ گیا. تو افتخار ہیمریج سے بچ گیا, انفیکشن سے نہیں بچ گیا, وہ وفات پا گیا. اب آپ یہ فگرز دیکھیں, یہ جو 6 میں سے 5 آپ کی سپٹیسیمیا میں جو اگر لوگ مریں گے وہ اس سے مریں گے, ہاسپٹل بورن ڈیزیز سے مریں گے. اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس آپ کی 35 لاکھ بندہ جو ڈرگ ریزسٹنس جس کو ہم کہتے ہیں, وہ پاکستان میں اس لیے مر رہا ہے کہ وہ ڈرگ ریزسٹنس میں ہے. ان بیکٹیریا کا مقابلہ اب ڈرگز نہیں کر سکتے. اگر آپ میروپینم بھی دے دیں, آپ ٹینزو بھی دے دیں, کچھ اور بھی دے دیں, یہ آتا کہاں سے؟ یہ اسپتال سے. اسپتال میں کہاں سے آتا ہے؟ آئی سی یو, کیجولٹی, ایمرجنسی تھیٹر سے آتا ہے. اب جب ہم نے WHO سے کنسلٹنٹ بلائے, NIH سے بلائے, تو انہوں نے سمپلی کہا کہ خدا را اپنی یہ اسپتال بند کر دیں, آپ علاج نہیں کروا رہے, آپ ان کو بیمار کروا رہے ہیں. کہ جی اب اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل ایک ہی تھا کہ جی اسٹینڈرڈائز کرنا پڑے گا. اچھا, جب ہم اسٹینڈرڈائزیشن پہ جاتے ہیں تو ایکسلنس یا اسٹینڈرڈ کی چیز سستی نہیں ہوتی. اب ہم نے اسٹارٹ تو لے لیا ہے, اعتراض آتا ہے آنے دیں, لیکن ہم لوگوں کی زندگی سے نہیں کھیل سکتے. ہم نے پہلا ICU BMCH میں کمپلیٹ کر لیا ہے. اس ICU کی ایک تھوڑی سی جھلک آپ کو دکھانی ہے ان اسٹیٹسٹکس کے ساتھ, تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ جی ریکوائرڈ کیا تھا, وہ کیا رہا ہے, اور آبزرویشن لوگوں کی کیا ہے. جی ایک ویڈیو پلے کرنا. یہ BMC میں ہم نے 15 بیڈڈ ICU بنایا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پچھلے کئی دہائیوں سے یہاں پہ جو بھی حکمران رہے ہیں, گلہ تو ضرور بنتا ہے. ہمارے کسی بھی ہاسپٹل میں ICU موجود نہیں تھا, جو کہ ٹرشری کیئر میں میرے خیال میں سرجیکل ICU, میڈیکل ICU کا ہونا انتہائی لازمی ہے. اور اگر آپ کسی پیشنٹ کو باہر بھی بیچتے ہیں, 1 دن کے لیے یہاں پہ رکھنا ہے, وہ کرٹیکل ہے بھی, آپ کے پاس ICU نہیں ہے, اگر ICU ہے تو وہ بھی کمپرومائزڈ ہے. یہ ہم نے ان سٹینڈرڈز کے مطابق بنائی ہے, اور اب سول ہاسپٹل میں بھی بنا رہے ہیں, اور جو ٹراما سینٹر ہے اس میں بھی اسی لیول کا, جس میں سارا ایکوپمنٹس ریکوائرڈ ہے, وہ بھی موجود ہوگا. اور ان تمام IPC پروٹوکولز کو فالو کیا جائے گا تاکہ ہم اپنے لوگوں کی جان بچائیں. یعنی اگر آپ کے اسپتال میں ICU نہیں ہے, یہ بہت بڑی الارمنگ اور انفارچونیٹ بات ہے, اینڈ وی ہیو ڈن اٹ. ہم نے ICUs بنا لیے ہیں. Now these will be inaugurated, اور ہمارے ہی لوگ, ہمارے ہی پیارے ان ICUs میں, ہمارے ہی ڈاکٹرز ان کے علاج کریں گے اور ان کو فنکشنل کریں گے. بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک عام جو ایک انوائرمنٹ بنایا جاتا ہے جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں, ظاہر بات ہے یہ جو بھی سٹرکچرز ہیں, اب سول ہاسپٹل جو ہے انیشلی 1939 میں بنا ہے, پھر اس کے مختلف بلاک ایڈ ہوتے گئے. اب وہاں پہ اگر آپ ان کی ریویمپنگ نہیں کرتے ہیں, اس لیول پہ نہیں جاتے ہیں, ان وارڈز کی کنڈیشن جہاں پہ روزانہ ہزاروں کا فٹ فال اور وہ یوز ہوتا ہے, تو دے نیڈ اے کمپلیٹ ریویمپنگ. اگر آپ ریویمپنگ کرتے ہیں تو کوئی اس کو کس نام سے پکارتے ہیں, کوئی اس کو کس نام سے پکارتے ہیں, لیکن وی ڈونٹ کیئر. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے ہیلتھ سیکٹر پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے. مافیاز نے ناراض ہونا ہے, بھلے ناراض ہو, ہمیں اس سے کوئی فکر نہیں ہے, لیکن وی ول میک اٹ شیور کہ ہم ان ہاسپٹلز کا حلیہ بھی ٹھیک کریں گے, اور آپ خود جا کے اس چیز کے انشاءاللہ گواہ بنیں گے, اور جو بھی اسٹرکچرل امپرومنٹ ہے وہ بھی کر کے دیں گے. اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے ہمارے ریفارمز ایجنڈا کے کہ ہم ICUs پہ کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی OTs ہیں, ان OTs کو, جو ماڈرن OTs ہے, جو جرم فری ہے, جہاں پہ انفیکشن نہیں ہوتا,
ہم ماڈیولر او ٹی کا اس مرتبہ اسکیم لے کے آئیں. سی ایم بلوچستان سے ڈاکٹرز کی ریکویسٹ پہ, جو بھی سرجنز ہیں ان کی ریکویسٹ پہ, کہ جو ہماری جتنی بھی الیکٹیو سرجریز ہو رہی ہے, آفٹر سرجری انفیکشن ریٹ اتنا زیادہ ہے ہمارے ہاں, لوگ اسی لیے کتراتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو پبلک ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ اگر ہم سرجری کریں تو وہ سرجری خراب ہو جاتی ہے, بعد میں مسئلہ ہو جاتا ہے, انفیکشن, پوسٹ سرجری انفیکشن بہت زیادہ اس کا ریٹ ہے. تو وہ آپ کو وہاں پہ جو آپ کا او ٹی ہے, آپ کا آئی سی یو ہے, آپ کا وارڈ کیئر ہے, اس کے لیے آپ کو جو سٹرکچر ریکوائرڈ ہے وہ WHO کے مطابق ہو, یا جو سٹینڈرڈز, میڈیکل سٹینڈرڈ سیٹ کیے گئے ہیں اس کے مطابق ہم کرنے جا رہے ہیں. اس پہ جو بھی ایکسپنس آتا ہے وی ڈونٹ کیئر, اس پہ ہم خرچہ کریں گے, وہی چیزیں لگائیں گے جو ریکوائرڈ ہے, وہی اسپیکس کے مطابق کریں گے. لیکن ہم ہیلتھ کو, بلوچستان کے غریب لوگوں کو اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سٹینڈرڈز میٹ کرنے پڑیں گے. اس کے بغیر جو ہے یہ اسپیشل مٹیریل ہے جس سے انفیکشن نہیں ہوتا. جو ٹائلز کے بیچ میں ہم مٹیریل ڈالتے ہیں ایپاکسی, وہ ایک الگ سے مہنگا مٹیریل ہے جو ٹائلز کے بیچ میں آئے گا, کیونکہ ٹائل کے بیچ میں بیکٹیریا, فنگس, ہر چیز گروتھ کرتی ہے, وہ آپ کو روکنی ہے. تو ان سٹینڈرڈز کو میٹ کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا. ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن میں بتا دوں کہ جی اس سے پہلے ہمارے پاس آئی سی یوز بلوچستان میں نہیں تھے. ایون ان ٹرشری کیئر ہاسپٹل کوئی کہہ سکتا ہے کہ خالد شاہ کے وارڈ میں 2 بیڈ تھے, یس تھے. گائنی میں 1-2 بیڈ تھے, یس تھے. کیا وہ جنرل آئی سی یو کا میڈیسن یا سرجری سے ریلیٹڈ کوئی آپ کے پاس مریض آتا ہے تو آپ سنبھال سکتے ہیں؟ نہیں سنبھال سکتے. ہمارے پاس نہیں تھے, یہ ہمیں کرنا تھا. اور جب پہلی دفعہ ہمیں پتہ چلا تھا, ایک شاک ہمیں بھی لگا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے ابھی تک آئی سی یو نہیں ہے, لیکن آئی سی یو نہیں تھا, اب ہم نے بنا دیا. نیکسٹ. اچھا, یہ بھی بتانے کی بات ہے, ضروری ہے کہ ہم اس سفر میں ہم سولو فلائٹ نہیں لے رہے. اور آج آپ کو جو بلانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 1 مہینے میں ہم نے ڈی ایچ اوز, ایک تو ریویو میٹنگ ہماری منتھلی ہوتی ہے وہ الگ ہے, ایک ان کو بلایا کوئٹہ اور ان کے ساتھ بیٹھے ایک فرینک انٹریکشن میں کہ جی یہ ایشوز ہیں ہیلتھ کے اور فیلڈ کے, پرائمری ہیلتھ کیئر کے, آپ کے حساب سے ہم اس کو کیسے ایڈریس کریں گے, اور کچھ چیزیں ان کو بتائی کہ جی آپ کے کرنے کی ہیں. پھر اس کے بعد ایم ایس ایس کانفرنس کیا, وہ پورے دن کی ایکٹیویٹی تھی. اچھا, لاسٹ ویک ہم نے پھر جو ٹیچنگ فیکلٹی ہے, جو ہمارے کنسلٹنٹس ہیں, ان کے ساتھ پورا دن ہم بیٹھے رہے, ان کے ساتھ گزارا کہ جی کیا ہو سکتا ہے. اسی کے سلسلے کی کڑی ہے آج کہ ہم آپ کو بھی اسٹیک ہولڈر سمجھتے ہیں اور آپ کو بھی بلایا ہے, آپ کو ہم یہ ریفارمز بھی بتا رہے ہیں, انٹرمیشنز بھی بتا رہے ہیں, اور آپ سے تجاویز بھی لیں گے, ریکمنڈیشنز بھی لیں گے, اور آپ کی جو آبزرویشنز ہیں وہ بھی ہم نوٹ کریں گے. تو یہ آپ کے علم میں لانا ضروری تھا, اور یہ ایکٹیویٹیز ہماری ایک ریگولر فیچر ہوگا, ہر 3 مہینے پہ, 5 مہینے پہ آپ سے یہ انٹریکشن رہے گی. نیکسٹ. اچھا, ایک ضروری ایریا جو ہمیں کوئکلی کرنا تھا وہ یہ کہ لیجسلیشن میں بہت گیپ تھا. ہمیشہ جب آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں تو آپ پہلے ریگولیٹری فریم ورک دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہے. تو ہم نے جب ریگولیٹری فریم ورک سمجھنے کی کوشش کی, اس میں گیپ تھا, اور گیپ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پہلے ایکٹ بنانا تھا, پھر اس کے رولز, ریگولیشنز اور پالیسیز پہ جانا تھا. یہ 3 سیٹ آف ایکٹس ہیں. جو پہلا والا ہے, وہ جو 5 ایکٹس ہیں وہ الحمدللہ پاس ہو چکے ہیں اسمبلی سے, جس میں سیمی آٹونومس ماڈل بھی ہے, جس میں ہم اسپتالوں کو, بی ایم سی ایچ اور ایس پی ایچ کو فل اختیار دے رہے ہیں اور ڈپارٹمنٹ سے نکال رہے ہیں. ایک بورڈ کے تحت وہ اپنا کام کریں گے. اس کے بعد نہ سیکٹری اپروول سے بجٹ کا اپروول لیں گے, نہ کسی ایچ آر کے اپروول لیں گے, وہ انڈیپینڈنٹ ایک کام کریں گے, اور نہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے. تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں سر. یہ جب ہم نے منسٹری کا چارج سنبھالا, اس وقت 2 پوائنٹ جانتے ہیں, پنجاب میں اس وقت وہ جو ہے بہت سے بی ایچ یوز کو, مور دین 1000 بی ایچ یوز کو پرائیویٹائز کر گئے ہیں, آؤٹ سورس کر گئے مختلف آرگنائزیشن سے, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جس طرح یہاں پہ ہے وہاں پہ بھی اس طرح کے بہت سے اسٹیک ہولڈرز تھے, بہت سے مافیاز تھے, جو جس لیول پہ وہ چاہ رہے تھے کہ بی ایچ یو کام کرے اور ہاسپٹلز کام کرے, وہ نہیں کر پا رہے تھے. تو پنجاب گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا, سیم ان سندھ. اس وقت 2 پوائنٹ آف ویو تھے کہ ہم آؤٹ سورسنگ پہ چلے جائیں بڑے ہاسپٹلز کی, یا پھر کوئی ایسا ہم وہ بنا لیں جس سے جو ہے ان ہاسپٹلز میں بہتری آ سکے. اس میں ڈاکٹرز کے ساتھ بھی کنسلٹیشن کی, مختلف راؤنڈز ہوئے کنسلٹیشن کے, اور آخر میں تمام سب کی اس سے
مشاورت سے ہم نے سیمی اٹانومس کا ماڈل انٹروڈیوس کرایا. سیمی اٹانومس جو ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے، اس مرتبہ اس کا ایکٹ پاس ہو چکا ہے، اب 2-3 مہینے میں اس کا ٹرانزیشن شروع ہو جائے گا. ڈاکٹرز کی کنسلٹنٹ کی خصوصاً ہمیشہ HODs کی یہ شکایت رہتی تھی کہ ہم ڈیسیجن میکنگ میں انوالو نہیں ہوتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھا جاتا کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ سیمی اٹانومس میں ہم یہ ہاسپٹلز انہی کے حوالے کرتے ہیں. ان کے بورڈ ممبر میں سے 5 ممبر جو ہے وہ انہی ڈاکٹرز کے HODs کے جو ہے وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہوں گے. اب وہ اس بورڈ میں اپنا جو بھی فیصلہ ساز بورڈ ہوگا جو پورے اسپتال کا فیصلہ کرے گا. گورنمنٹ جو ہے اس کا اور کوئی کام نہیں ہے. گورنمنٹ صرف ریگولیٹ کرے گا کہ ہاسپٹل میں ڈاکٹر کیوں نہیں ہے، ہاسپٹل میں میڈیسن کیوں نہیں ہے، ہاسپٹل کا روسٹر کہاں ہے. ہم صرف ریگولیٹ کریں گے، باقی فیصلے جو ہے وہ تمام وہ بورڈ کرے گا کہ کتنی دوائی کی ضرورت ہے، ہم نے جو ہے لیبارٹری سروسز بہتر کرنی ہے. اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ اس سے پہلے اگر آج سول اسپتال کو کسی جنریٹر کی ضرورت ہو تو وہ سب سے پہلے سیکٹری ہیلتھ کو لکھے گا، سیکٹری ہیلتھ جو ہے وہ سیکٹری فائنانس کو لکھے گا، فائنانس والے SNJD کو اور ECM تک اپروول آتے آتے اس میں مہینوں لگیں گے. اور تب تک چونکہ MS کے پاس اس کے لیے کوئی خصوصی فنڈ موجود نہیں ہے، آپ کو اسپیسیفک ہیڈز دیے جاتے ہیں کہ آپ کو 1 سال کے لیے بجلی کی مد میں اتنے ہم دے رہے ہیں، ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی مد میں اتنے دے رہے ہیں، دوائیوں کے لیے اتنا دے رہے ہیں، اور آپ نے اسی مد میں ہی خرچ کرنے ہیں. اور اب جنریٹر کے لیے کوئی پیسے نہیں ہے. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اگر آج آپ کا ایک بلب فیوز ہو جاتا ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں کس ہیڈ سے پیسے نکال کر کے یہ دے دوں. معمولی سی ریپیئر کے لیے بھی کوئی مشین خراب ہو جاتے ہیں، 6 مہینے 7 مہینے آپ کا ایک ایکس رے مشین خراب رہتا اور لوگ شکایت کرتے. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اتنا بڑا چینل تھا، اس پہ آپ نے جانا تھا. اب ہم نے جب بورڈ بنائے، بورڈ اور وہاں پہ بورڈ جس کو بھی CO بنائے گا، ہاسپٹل کا MS بنائے گا، اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ یہ چیز فکس کرے، پھر بورڈ میں اپروول کے لیے لے آئیں. بورڈ کو ہر 3 مہینے بعد ڈیسیجن لینا پڑے گا. سال میں اوورآل ان کا جو بجٹ ہے، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ سیکٹری نہیں مل رہا، منسٹر نہیں مل رہا، یہ ریکمنڈیشن نہیں ہو رہی ہے. اور ڈاکٹرز ہم دیکھ رہے تھے کہ بھائی ڈاکٹرز کو تو اسپتال میں ہونا چاہیے، ڈاکٹر فائنانس میں کیا کر رہا ہے، ڈاکٹر SNJD میں کیا کر رہے ہیں. بھائی میرا فائل یہاں پہ پھنسا ہوا ہے، کس چیز کا ہے؟ سر اس چیز کا فائل ہے. تو اس چیز سے نکالنے کے لیے انیشلی 3 ہاسپٹلز جو ہے ہم نے اس پہلے فیز میں دیے ہیں. اب ہاسپٹلز ان کے حوالے، اسپتال ڈاکٹرز نے چلانے ہیں، اس بورڈ نے چلانا ہے، ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے. ہم پرائمری ہیلتھ کیئر پہ کام کریں گے کہ بیماریاں پیدا ہی نہ ہو. ہم BHUs کو فوکس کریں گے، اس لیول پہ پریونشنز پہ کام کریں گے جا کے گراس روٹ لیول پہ، تاکہ ٹرشری کیئر پہ بوجھ نہ ہو. اور آہستہ آہستہ باقی ہاسپٹلز کو بھی ہم اس میں وہ کریں گے. یہاں پہ یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ علاقے جہاں پہ ہم ڈاکٹرز کو ٹرانسفر بھی کرتے ہیں اور وہ جاتے نہیں ہیں، تو پھر ہمیں مجبوراً آؤٹ سورسنگ کے لیے جانا پڑے گا. ہم لوگوں کے، عوام کے ہیلتھ کو کمپرومائز نہیں کر سکے. اس کے لیے جو بھی ریزسٹنس آتی ہے آنے دے، اس کے لیے جو بھی کسی نے ہڑتال کرنی ہے کر لے، کسی نے مخالفت کرنی ہے کر لے. یا تو ہیلتھ کیئر پرووائڈر کو وہاں پہ جانا پڑے گا. اگر وہ نہیں جاتے پھر اس چیز کی مخالفت کبھی بھی نہیں بنتی کہ نہ میں خود وہاں پہ جاؤں گا ڈیوٹی کرنے کے لیے، نہ پھر اس ادارے کو آؤٹ سورس کرنے دوں گا. یہ وہ فار پلنگ ایریاز ہے جہاں پہ اس وقت بھی ہیلتھ کوریج نہیں ہے. اس ہیلتھ کوریج کو بہتر بنانے کے لیے اس مرتبہ جن ڈاکٹرز کو ابھی ہم ریشنلائزیشن کر رہے ہیں کہ اگر سیول اسپتال میں جن ڈاکٹرز کی ضرورت ہے وہ یہاں رہیں گے، باقیوں نے باہر جانا ہے. ڈسٹرکٹ سے اس نے سیٹ لی ہے، جائے وہاں اس ڈسٹرکٹ میں خدمات دے، وہ اس کے عوام، اسی لیے آپ کو ڈاکٹر بنایا گیا ہے کہ وہاں پہ آپ اپنی ڈیوٹی دے. تو وہ انشاءاللہ اب ہم وہ کرنے لگے ہیں، وہ سارے ریشنلائزیشن کا پروسیس، اور وہ ہم کریں گے. تو آؤٹ سورسنگ ان دا کیس کہ وہاں انسٹیٹیوشنز وہ ایریاز جہاں پہ نہیں چل پا رہے ہیں
اور بہت سے ادارے موجود ہیں جو سندھ میں، پنجاب میں، باقی اس میں کر رہے ہیں. ہارڈ ایریاز ہیں، کے پی میں بہت سے پرائیویٹ آرگنائزیشن ہیں، ان ہارڈ ایریا میں وہ آپریشنز کر رہے ہیں، گورنمنٹ ان کو پیسے دے رہی ہے. اب ہم ان ایریاز میں اگر لوگ موجود ہیں، تنخواہ بھی لے رہے ہیں اور وہاں پہ جا بھی نہیں رہے، تو پھر یہ ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ اس پروسیس کو بھی روکے اور وہ بھی کریں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہیوی لیجسلیشن از انڈر وے، اور یہ ہم کر رہے ہیں. اس کے لیے بھی کافی جو ہم نے کیے، ہم نے کر لیے جو ہم کر سکتے تھے اس چھوٹے سے مختصر عرصے میں، اور اس کے ہمیں فروٹس بھی آنے لگے ہیں. حاضری غیر حاضری، ایون صرف سول اسپتال میں لاسٹ منتھ 1.5 کروڑ کی سیلری کٹی ہے حاضری اور غیر حاضری پہ. اگر یہ سسٹم کے اندر جو لوگ ابھی رجسٹر ہونا شروع ہوئے ہیں، تو مزید یہ سسٹم ہم بڑھانے جا رہے ہیں، اور کس ایکسلنس تک لے جائیں گے وہ آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں. اس کے بعد آگے چلیں. اس کے بعد یہ میرا خیال ہے منسٹر صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا کہ سیمی آٹونومس ماڈل ہم کن وجوہات سے کر رہے ہیں. یہ پریزنٹیشن آپ کے ساتھ شیئر بھی کی جائے گی، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی سوال ہوگا ہم کر لیں گے. نیکسٹ. اس کے بعد ایک اور چیز، یہ جو ڈیولیوشن آف پاورز کی ہم نے بات کی کہ جی ایک گوادر سے، کیچ سے، خاران سے، اواران سے ایک بندہ صرف چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی کوئٹہ آئے تو وہ نہ آئے. یہ اختیارات ہم سارے ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں ڈویژنس کو اور ڈی ایچ اوز کو. یہ ڈی سینٹرلائزیشن کی ساری ڈیلیبریشنز ہو گئی ہیں، اپروول ہو چکی ہے. ایک آپ کو دکھاتے بھی ہیں. نیکسٹ کریں. اب جب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پہلا والا کہ یہ جو ریکروٹمنٹ کا ہے، یہ جو براؤن یا کیمل کلر کا جو کالم آ رہا ہے اینڈ میں آ کے، یہ وہ اختیارات ہیں جو یہاں منتقل ہو رہے ہیں. مثال اگر میں ایڈ یا ایکسیپٹنس بی پی ایس سی کے ریکمنڈیشن کی دیکھوں تو وہ چیف سیکرٹری یا سیکرٹری ہیلتھ کے پاس تھے، جو کہ وہ ڈی جی ڈویژنل ڈائریکٹر ڈی جی اور سیکرٹری کے پاس آ رہے ہیں. اسی طرح پروموشن 1 to 9 جو تھے وہ پہلے سیکرٹری ہیلتھ کے پاس تھے، اور وہ اسپیشل سیکرٹری کو ڈویژنل ڈائریکٹر کے پاس آ جائے گا، اور اگر ود ان ڈویژن ہے تو وہ پھر ڈی جی ہیلتھ کے پاس ہوگا. ایک سنگل کیس بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نہیں آئے گا، یہ وہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ سارے ڈسپوز آف ہو جائیں گے. نیکسٹ. یہ آپ دیکھتے جائیں، یہ سب کی ڈیلیبریشن ہو چکی ہے. یہ اختیارات ہم تفویض کر رہے ہیں، ان کو ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں. اسی طرح فائنینشیل پاورز ایون دے رہے ہیں. نیکسٹ. اسی طرح ان کی چھٹیاں تھیں، حج پہ جانا ہے، ایکس پاکستان لیو ہے، باقی چیزیں ہیں وہ سارے ہم اب وہ سیکرٹری کے پاس ان کو نہیں آنا پڑے گا. یہ سارے مسلینیس پاورز ہیں، آپ لوگ تسلی سے دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ سمجھ بھی سکتے ہیں. کوشچن کوئی بھی ہوگا ہم آگے جا سکتے ہیں. اچھا اب ہم آگے جا رہے ہیں. یہ بڑا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک چیز جو ہم کہتے ہیں غیر حاضری سنڈروم، یہ ہر بندے کی زبان پہ ہے کہ اسپتال میں کوئی نہیں ہوتا، ڈاکٹرز نہیں ہوتے، اگر آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں تو چلے جاتے ہیں. اسی طرح کلوژن ہے، سستیاں ہمارے پارٹ میں بھی ہیں، ڈپارٹمنٹ بھی صرف پیشنٹ کا ڈیٹا بیس نہ ہونے کی وجہ سے میڈیسن کی لیکیجز کے ایشو ہیں، باقی ایشوز ہیں جس پہ بات ہو چکی ہے، میں ایکسپینڈ نہیں کروں گا. اچھا اس کا دائمی حل کیا ہے، یہ حل کیسے ہوگا؟ نیکسٹ. ایک چیز سمجھیں کہ ہم ایک ایسا ادارہ کھڑا کر رہے ہیں جس کو ہم کہیں گے ہیسڈو، ہیلتھ انفارمیشن اینڈ ڈیلیوری یونٹ، ہیلتھ انفارمیشن اینڈ سروس ڈیلیوری یونٹ. وہ ادارہ پنجاب میں بڑی کامیابی سے چلا ہے. اور وہ ادارہ کرے گا کیا؟ پہلے تو اس ادارے کے یہ کمپوننٹس ہیں. یہ جو بلو کلر نظر آ رہے ہیں یہ کنٹرول کریں گے، جو گرین کلرز نظر آ رہے ہیں یہ اس کو سپورٹ دیں گے. یعنی کافی کمپلیکس جیسی اسٹیبلشمنٹ ہے، یا اتنے سمپل نہیں ہے کہ ایک دو کمروں میں ہم نے 4 کمپیوٹر رکھ دیے اور سسٹم چل پڑا. نیکسٹ. اب تھوڑا سا 1 by 1 بتاتا ہوں. پہلا ہے اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر. یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہیلتھ کی ہر چیز ڈیجیٹائز طریقے سے کنٹرول کرے گا، میڈیا سے لے کے ایچ آر، میڈیسن، سیلریز اور جتنے ایشوز ہیں یہ سارے اس میکینزم کے تھرو آٹومیٹکلی سسٹم دیکھ رہا ہوں. نیکسٹ. یہ ایک فیسیلیٹیشن سینٹر بنائیں گے ہم. اس کے بعد کسی کو ڈپارٹمنٹ میں کسی ایس او سے یا سیکرٹری سے ملنے کی ضرورت نہیں رہے گی، نہ ڈپارٹمنٹ آنا پڑے گا. وہ اس فیسیلیٹیشن سینٹر پہ جائے گا، اپنا درخواست دے گا. اگر وہ ہیلتھ امپلائی ہے یا کوئی سائل ہے جس کا کوئی ایشو ہے، جب وہ درخواست دے دے گا اس کا نمبر لے لیا جائے گا، وہیں سے اس کا ایک بار کوڈ بنے گا اور ایک نمبر جنریٹ ہو جائے گا، اور اس کے موبائل پہ اس کو بتایا جائے گا کہ آپ کا کیس اب ڈپٹی سیکرٹری سے ایڈیشنل سے سیکرٹری کے پاس چلا گیا ہے. اگلے دن میسج آئے گا کہ جی سیکرٹری سے یہ ڈسپوز آف ہو گیا ہے. اب آپ پرسوں جو ہے کاؤنٹر پہ آ کے اپنا یا جواب لے لیں، یا منظوری ہے نامنظوری ہے جو بھی ہے آپ وہاں سے اٹھا لیں. یا اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں آنا، مجھے واٹس ایپ کر دے، تو وہ واٹس ایپ بھی ہو جائے گا، اس کو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہوگی.
یہ فیسیلیٹیشن سینٹر میں باقاعدہ کیو مینجمنٹ سسٹم ہوگا. آپ اندر آئیں گے, ایک ٹوکن آپ کو ملے گا, آپ کا ایک نمبر آ جائے گا, پھر آپ کے بعد آپ اس سینٹر پہ اپنے ڈیسک پہ جائیں گے اور یہ سارا سلسلہ چلے گا. یہ جب ہم پنجاب گئے تھے, میں نے تھوڑی دیر پیچھے بیٹھ کے ان کا یہ سسٹم دیکھا اور بہترین انداز میں یہ کام کر رہا تھا. یہ سسٹم ہم بنا رہے ہیں یہیں سیکٹریٹ کے اندر ہی, لیکن لوگوں کو اتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ سیکٹریٹ کے اندر بھی ان کو نہیں آنے کی ضرورت ہوگی, نہ سیکٹری ہیلتھ کی ضرورت ہوگی, نہ کسی ایڈیشنل کی ضرورت ہوگی. فی الحال ہو کیا رہا ہے کہ جس آفیسر کے کمرے میں جاتا ہوں 6-6 8-8 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. کام 2 منٹ کا ہوتا ہے, پھر اس نے چائے بھی پینی ہے اور حالات حاضر پہ تبصرہ بھی کرنا ہے. اپنا ٹائم تو وہ ضائع کر ہی رہا ہے, میرا آفیسر کا بھی ٹائم ضائع کر رہا ہے. اس کے بعد ڈپارٹمنٹ کوئی نہیں آئے گا. ڈپارٹمنٹ کے اندر صرف امپلائی اندر آئے گا, اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں آئے گا. وہ اپنی درخواست وہیں سے جمع کرا کے چلا جائے گا اور اس کو رسپونڈ کرنا پڑے گا. اب سیکٹری کے پاس یہ لگژری نہیں رہے گی کہ سیکٹری فائلیں لے گیا, گھر پہ پڑی ہوئی ہیں, اتوار کو جب صاحب بہادر فارغ ہوں گے تو وہ فائلیں نکالیں گے. اس طرح نہیں ہوگا. مجھے ہر وقت لیپ ٹاپ اپنے ساتھ رکھنا ہے اور وہ 24 گھنٹے میں مجھے اس پہ رسپونڈ کرنا ہے. اگر نہیں ہوگا وہ ریڈ میں بلنک ہوگا تو آپ کا ڈسپوزل بھی کوئک ہو جائے گا. اب لوگ مہینوں تک اپنی درخواست کا انتظار نہیں کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ درخواست کدھر گئی, کس کے پاس ہے, اس کو 1-1 منٹ کی خبر ہو. یہ اس کا دوسرا ہے. یہ ہے تیسرا, اس کو کہتے ہیں سرویلنس سینٹر. یہ سرویلنس سینٹر ہر اسپتال کی لائیو سٹریمنگ دیکھ رہا ہوگا پورے بلوچستان. پرسوں میں آپ کو ایک, بلکہ شاید صاحب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم رات کو پرسوں رات ہم کیمرے دیکھ رہے تھے تو ان کا ایک جاننے والا وہاں سے نکل آیا کیمرے میں. ان کا نام یہ بتانا مناسب سمجھیں گے تو بتا دیں گے. ایوب ترین صاحب. ایوب ترین صاحب نظر آ گئے. ایوب ترین صاحب کو کہا کہ جی آپ اسپتال میں کیا کر رہے ہیں؟ کہتے کیجویلٹی آیا تھا, یہ چیز تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی میڈیسن دے دی ہے. انہوں نے کہا جی 2 آئٹم دیے ہیں, 1 آئٹم لکھ کے دیا ہے بازار سے. ہم نے کہا ٹھیک ہے 1 منٹ ٹھہر جائے. فوراً ہمارے کنٹرول روم سے فون گیا کہ جی ایم ایس صاحب کو پتہ چلا. ایم ایس صاحب نے بتایا کہ جی کیوں آپ نے 1 آئٹم لکھ کے دیا ہے. انہوں نے کہا جی مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کینولا تھا یا جو بھی تھا, یہ ادھر پڑا ہوا ہے. تو یہ اب 24 گھنٹے کی یہ لائیو سٹریمنگ اس انداز میں ہوگی اور ہر اسپتال کی ہوگی. اس میں کوئی آگے پیچھے گنجائش کسی کو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, لوگوں کی ریزسٹنس ہمیں سمجھ آتی ہے. اس سے پہلے ہفتے میں 1 دن گئے 6 دن غائب, یہ سسٹم ابھی ختم ہونے لگا ہے. اس میں تھوڑی بہت چیخ و پکار ہوگی جس میں ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے ہوگی کہ جینون چیخ و پکار کیا ہے اور پروپیگنڈا کیا ہے, یہ آپ نے بائیفرکیٹ کرنا ہوگا. نیکسٹ, یہ اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم, ڈیٹا سسٹم. اس میں ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پنجاب نے یہ کہا ہے کہ جو بیک اپ سسٹم ہے اس کا 2 سال ہم دیں گے آپ کو, آپ فوراً سسٹم سٹارٹ کر لیں. 2 سال کے اندر ہمیں وہ بیک اپ سسٹم بنانے پڑیں گے. یہ اس ہزڈو کا ڈیزائن ہے جو ہم نے ڈیزائن کر لیا ہے اور آئی ٹیپ پنجاب سے ہی کروایا ہے. اور خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ پنجاب میں یہ کام کیا تھا علی جان صاحب نے ایز اے سیکٹری. اسی علی جان صاحب کو ہم نے ایز اے کنسلٹنٹ تھرو گیٹ فاؤنڈیشن ہائر کر لیا ہے اور ڈیزائننگ بھی علی جان صاحب کر رہے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی یہیں پہ علی جان صاحب کر رہے ہیں. اور یہ جو ہمارا پارکنگ پلازا ہے سیکٹریٹ میں سب نے دیکھا ہے, اگر ہم نئی بلڈنگ پہ جاتے یہ پھر 2 سال کا کام تھا اور پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے ہم نے مزید خرچ کرنے تھے. یہ سی ایم نے اور چیف سیکرٹری نے مہربانی کی, ہمیں پارکنگ پلازے کا ٹاپ فلور دے دیا ہے اور یہ ٹاپ فلور کے اوپر ہم نے ڈیزائن کیا ہے. تو آپ ریمپ کے اوپر چھت پہ جائیں گے, گاڑی کھڑی کریں گے, نیچے فلور پہ آئیں گے, اپنا درخواست جمع کرا کے نکل جائیں گے. یا اگر آپ باہر گاڑی کھڑی کریں گے, باقی کیو سسٹم, ویٹنگ ایریا, سرویلنس سسٹم, کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سارا اس کے اندر ڈیزائن ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ 3 سے 4 مہینے میں کر لیں. لیکن اس سے پہلے ڈیجیٹائزیشن کا پروسیس ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے. HR کی ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے, اس کا ایک ڈسپلے آپ کو کرائیں گے. تو یہ ہے ہمارے حساب سے بلوچستان کے لیے گیم چینجر, اور اس کو رکنا نہیں چاہیے, اس کو ہر حال میں ہونا چاہیے. اور آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس کی ایڈوکیسی آپ کریں گے, ہم ہوں یا نہ ہو, کوئی اور ہو, ایڈوکیسی آپ کریں گے تو یہ سسٹم اسٹیبلش ہو جائے گا. اگر باقی صوبے کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. صرف کمٹمنٹ نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, ہم ایز اے اسٹیک ہولڈر ایک پیج پہ نہیں ہے. اور ہماری ایک کوشش ہے کہ آپ کو ہم اپنے اس لیول پہ لے آئیں کہ جو ہم سوچ رہے تھے اور آپ سے مزید انپٹ بھی اس کے اوپر لے سکیں. نیکسٹ. اچھا, ایک چیز میں نے شروع میں کہی کہ پرائمری ہیلتھ کیئر میں ہمیں ایشوز ہیں. نیکسٹ. اور وہ ایشوز کیا ہیں؟ ایک ہے 38% ہماری امیونائزیشن کی ریشو جو بہت کم ہے, جس کی وجہ سے ہمارے بچے مر رہے ہیں. نیو نیٹل یا انفینٹ موٹیلٹی زیادہ ہے, میزل آؤٹ بریک ہو رہے ہیں, باقی چیزیں ہو رہی ہیں. اور ایک چیز اور ہو رہی ہے, 60% ڈیلیوریز ہماری ابھی تک گھروں پہ ہو رہی ہے. ہماری ماؤں کے جو بچوں کو جنم دے رہے ہیں ان کی جان بھی خطرے میں, اس بچے نومولود کی بھی جان خطرے میں رہتی ہے. ٹیٹنس جیسے معمولی بیماری سے یہ سارے بڑھ رہے ہیں.
अच्छा, ये कवरेज अगर हमने 1000 BHUs हैं और 1000 अगर हमें और बनाने हैं तो उसकी कास्ट है 35 अरब। ये होगा कैसे? इन प्राइमरी हेल्थ केयर के चैलेंजेस को हम कैसे मीट करेंगे, जिसमें आपके लेबर रूम्स नहीं हैं, जिसमें 60% BHUs आपके विदाउट डॉक्टर्स हैं? उसके लिए हमने डेलिब्रेशंस की हैं और एक नॉवलिस्टिक आइडिया लेके आए हैं। ये आपके लिए भी बिल्कुल नई बात होगी, शायद हज़म करना या डाइजेस्ट करना या समझना इतना एकदम से आसान नहीं होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि उसको ये आसान बना सकूँ। एक तो हमने मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान बनाए कि जी ये इन वजूहत की बिना पे होगा। इसको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन नहीं करता, टाइम की शायद मुझे कमी आ गई है तो मुझे क्विक जाना पड़ेगा। और नेक्स्ट करें। इसमें यहाँ पे एक चीज़ इसको करना ज़रूरी है। 18 साल 15 साल पहले मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में बिल्डिंग्स बनी BHU के नाम पे, उसके बाद न उसकी एसएनई बनी न कुछ बना, कोई खिड़की ले गया, कोई दरवाज़ा ले गया, कोई उसको बैठक इस्तेमाल करने लगा। ये 500 से ज़ायद ऐसे बिल्डिंग्स थे जिसकी बाकायदा सर्वे हुई और उसमें से हमने फिजिबल किया इनिशियली 164 BHUs को, उनको हमने रिनोवेट कर दिया इस शॉर्ट टर्म में। वहाँ पे 700 के करीब पैरामेडिकल स्टाफ को अपॉइंट किया PPHI के ज़रिए और अब इन 164 BHUs को जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ 30 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं और उन इलाकों में उन जगहों में इन की नीड भी थी, नीड असेसमेंट हुई और अब इंशाल्लाह इसको बहुत जल्द इन तमाम BHUs में सर्विसेज शुरू हो चुके हैं। सिर्फ इनकी इनॉग्रेशन रहनी है, बकाया है, जिसकी जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है इनकी इनॉग्रेशन इंशाल्लाह करेंगे। और ये प्राइमरी हेल्थ केयर में 1 मिलियन लोगों का जो है एनुअल OPD यानी जो है 10 लाख लोगों को ये कवर करेगा इन 164 BHUs के फंक्शनल होने से। और नेक्स्ट ईयर फिर हमारा प्लान होगा कि बाकी जो बिल्डिंग्स बने हुए हैं आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिए लेकिन वो फंक्शनल ना हो सके, उससे प्राइमरी हेल्थ केयर में जो हमारी इम्यूनाइजेशन है, न्यूट्रिशन के जो भी इंडिकेटर्स हैं उनकी इम्प्रूवमेंट आएगी। और इससे जब प्राइमरी हेल्थ केयर इम्प्रूव होगा तो आपके टर्शरी और सेकेंडरी केयर पे जो है वो बोझ जो है वो कम होगा। तो मौजूदा हुकूमत का ये क्रेडिट है कि शॉर्ट टर्म में विद इन 8 मंथ हमने 164 BHU को फुली फंक्शनल कर दिया। उसकी अगर एक वीडियो दिखाएं कि उनकी हालत पहले कैसी थी अब क्या थी तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये यानी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो हमारी वो है कमज़ोरी है कि हम उसको इतना हाईलाइट नहीं कर सके। अगर बाकी प्रोविंसेस में ये होता तो पता नहीं इनके कितने करोड़ों रुपए के वो चल चुके होते मीडिया पे, उस पे TV पे, तो हमने उसको इतना हाईलाइट नहीं कर सके। इसका इफ्तिताह हम मंडे को कर रहे हैं। 11 तारीख की तारीख प्रपोज्ड है, कंफर्मेशन आपको दे दी जाएगी, इनवाइट भी किया जाएगा। इन 164 BHUs के फंक्शनलाइजेशन से 1 लाख की OPD एक्सपेक्टेड है और पूरा डिजिटाइज्ड है, जिसका हम डिजिटाइजेशन कह रहे हैं। सर्वेलेंस भी होगी 1 मिलियन जी, 10 लाख प्लस 10 लाख की OPD साल की होगी और ये डिजिटाइज्ड है फॉर मेडिसिन, फॉर देयर हाजिरी एंड गैराजी डिलीवरी। उनकी वीडियो अगर टेलीमेडिसिन भी होगी, वीडियो भी आप देख लें, अब आपका एक वीडियो ले आए ताकि हम उसको इलाज कर सके बेसिक सारी बीमारियों की और प्रिवेंशन और कंट्रोल के ऊपर। उसके बाद वो वापस अपने गांव आता है या आती है तो आप 6 महीने तक उसको सपोर्ट दें फॉर मेडिसिन ताकि उसका क्लाइंटेल बढ़ जाए। 6 महीने के बाद हम उसको छोड़ देंगे प्राइवेट में, सरकार तनख्वाह नहीं देगी। एक तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा या हो जाएगी और एट द सेम है ग्रामीण बैंक से डॉक्टर यूनुस का जो सोशल बिजनेस का मॉडल है ये उस पर हम काम कर रहे हैं और ये बलूचिस्तान के लिए शायद हमारा एक सोल्यूशन आ जाए कि बलूचिस्तान का प्राइमरी हेल्थ केयर का हमारा मसला हल हो जाए। क्योंकि ये याद रखें जितना प्राइमरी हेल्थ केयर का हमारा लोड है वो सारा ट्रेशरी पे आ रहा है। ये भी एक वेल नोन फिगर है कि अगर आप $1 प्राइमरी हेल्थ केयर पे किसी पे खर्च करते हैं तो वो ट्रेशरी लेवल पे बाद में आपको $18 की सेविंग करके देता है। तो हमें प्राइमरी हेल्थ केयर को हर हाल में एड्रेस करना पड़ेगा और ये सोशल बिजनेस का मॉडल हमें एडॉप्ट करना पड़ेगा। इस साल हम पायलट कर रहे हैं, देखते हैं ये कैसे काम करता है। अगर ये चल पड़ता है तो उसको स्केल अप एंड रोल आउट किया जाए। नेक्स्ट, इसी तरह अब मैं अपने प्रेजेंटेशन की बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूँ और नेक्स्ट ईयर के लिए हमने क्या प्लान किया है ये इसको एक नज़र देख लें। उनमें से 2-3 मैं मोटे मोटे आपको बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट, पहला है
یہ جو ہم نے ایکسٹینڈرڈ کی بات کی نا کہ ہر حال میں ایکسٹینڈرڈ پہ ہر چیز کو لانا پڑے گا، تو ہم نے سول اسپتال سے سٹارٹ لیا ہے اور ہم اس کی ریمیپنگ کر رہے ہیں. یہ جو آپ پکچرز دیکھ رہے ہیں یہ اے آئی لانا پڑے گا اور یہ انشاءاللہ آپ کو وزٹ کرائیں گے. ایگزیکٹلی آپ کو ایکچوئل میں بھی یہی وارڈ ملے گا. نیکسٹ، یہ ہمارا ایک اس سال کا نیا منصوبہ ہے. اچھا، چائلڈ لائف کی میں نے بات کی کہ جو بچوں کی ایمرجنسی کے سروسز ہیں یہ صرف کوئٹہ میں اویلیبل ہیں، اسی لیے ہمارے چھوٹے بچوں کی مورٹیلٹی بھی زیادہ ہے. اب ہمیں اس سروسز کو نکالنا پڑے گا فیلڈ میں. ان کے سرویز کمپلیٹ ہو چکے ہیں، خزار اور لولائی سے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو ایکسپینڈ کرتے جائیں گے. تو انشاءاللہ آپ کو ان ایریاز میں 1 گھنٹے یا 1.5 یا 2 کی مسافت سے آ کے بچے کا ہر طرح کا ایڈوانس سروس ایمرجنسی آپ کو مل جائے. نیکسٹ، اسی طرح ایمبولینسز آج کل آپ سوشل میڈیا میں اکثر دیکھتے ہیں، ان کی مس یوز کا اکثر ہمارے پاس آتا ہے کہ جی ایمبولینس کوئی ادھر جا رہا ہے تو کوئی کس استعمال میں جا رہا ہے، پرائیویٹ یوز ہو رہا ہے. یہ ایک سینٹرلائزڈ سسٹم ہم ایمبولینسز کا لا رہے ہیں اور ایک ہی جگہ سے یہاں کنٹرول ہوگا اسی فیسلٹی میں، لیکن جب وہ موو کرے گا وہ جیو اسپیشل لوکیشن کے ساتھ ہوگا. اس کا فیول کنزمپشن کیا ہے، وہ کس سلسلے میں جا رہا ہے، کس نے مریض کو ریکمینڈ کیا ہے اور کس نے کہا ہے کہ اس کو مریض کو پہنچایا جائے. تو یہ ایمبولیٹری سروس بھی ہے نمبر 1. نمبر 2، ہم خاص کر فیمیل گائنی سروسز جو ہم ابھی شروع کرنے لگے ہیں اس کے ریفرل کے لیے بھی ہم اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون کو کمیونٹی مڈ وائف یہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ جی اس کو لے جانا پڑے گا تو یہ ایمبولینس سروس اس کے لیے بھی یوز ہوگا. اس کی تفصیل ہے، میں مزید نہیں جانا چاہ رہا، وہ کنسیو ہو رہا ہے فیوچر پلان میں. نیکسٹ، اچھا امیونائزیشن کا میں نے ذکر کیا. اب میں 2 باتیں کہنے لگا ہوں کہ ہم نے اگر امیونائزیشن کو فوکس کیا تو پچھلے 8 مہینے میں ہوا کیا. 2 چیزیں ہو گئی. ایک چیز یہ ہوئی کہ الحمدللہ اکتوبر کے بعد 8 مہینوں سے پولیو کا ایک کیس بلوچستان میں نہیں آیا. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں آ سکتا. پولیو کا کیس آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، وہ ایک چیز سے ڈٹرمائن ہوتا ہے، وہ ہے انوائرمنٹ سیمپلنگ. مختلف انوائرمنٹ سے 70-80 جگہوں سے سیمپلنگ لی جاتی ہے، پھر اس میں وائرس دیکھا جاتا ہے. تو شروع میں جب ہم آئے تو یہ میکسیمم پوائنٹس پہ پازیٹیو آ رہا تھا. تو ہم نے جو 8000 بندہ پرائیویٹ سے ہائر کیا، ٹرین کیا، اس کی ایفیکیسی یہ ہو گئی کہ صرف 4 انوائرمنٹ سے اس مہینے انوائرمنٹ سیمپل پازیٹیو آئے ہیں اور امید یہ ہے کہ اگلے مہینے یہ 4 پوائنٹس بھی نیگیٹو ہو جائیں. اگر یہ نیگیٹو ہو گئے تو پورے پاکستان میں ہم پورا پہلا صوبہ ہوں گے جو یہ اعلان کر دیں گے کہ جی بلوچستان میں انوائرمنٹ سیمپلز ہیو گون نیگیٹو، جو کہ ابھی تک کوئی اور پروونس نہیں کر سکا. تو 8 مہینے سے ہمیں کیس بھی نہیں آیا اور اس وقت بھی ہم کم سے کم سیمپلز میں 4 سیمپلز بتا یعنی 4 سیمپل چاروں سے صوبوں میں پازیٹیو رہ پہلے گئے، کے باقی صوبوں میں ابھی نمبر ہم سے زیادہ ہے. دوسری بات، ہم اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ امیونائزیشن کا ہمارا پرسنٹیج 38 پہ نہیں رہا، یہ اوپر آ چکا ہے. ہمارا رف آئیڈیا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 50+ ہو چکا ہے. اس لیے ہم نے آغا خان سے ایک سروے شروع کرا دیا جس کو ٹی پی ویکس کہتے ہیں، اور وہ سروے ہمیں بتا دے گا کہ ہماری ایمونائزیشن کی ریشو کیا ہے. وہ سروے ذرا کمپلیکس ہے، اس کو 3-4 مہینے لگیں گے، لیکن انشاءاللہ ہمارا یہ 38% کا فگر آج میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اس فورم پہ کہ یہ امپروو ہو چکا ہے. ہم نے ابھی تک جو ایفرٹس کی ہیں پچھلے 7-8 مہینے. تو ایمونائزیشن ہمارا فوکس ہے اگلے سال کے لیے. فیز 2 کی بات ہو چکی ہے، مزید ریپیٹ نہیں کروں گا. تو یہ ہمارا فیوچر پلان ہے، اب تک کی صورتحال ہے، ریفارم ایجنڈا ہے، اور یہ ہم آپ کے گوش گزار کر چکے ہیں. اس کے بعد اور ویڈیو جو دکھانی تھی، ویڈیوز جو منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ دکھانی ہے وہ آپ کے